وقت رخصت وہ مجھے چھوڑنے باہر تک آئی تھی۔ بہت یاد آؤ کہ تم، وہ میرا ہاتھ تھام کر بڑے اداس لہجے میں بولی تھی۔ کل رات جب میں نے انہیں اپنے جانے کا بتایا تھا، وہ اس وقت بھی اسی طرح اداس اور دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں سے میں نے دانستہ نظر چرا لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے قبل میں نے انہیں الوداع کہا تو وہ بے اختیار آ کے بڑھ کر انہوں نے میری پیشانی چوم لی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ ان کے ہونٹوں کا پرشفقت لمس اور لہجے کی محبت بھری مٹھاس مجھے پھر اپنے حصار میں لینے لگی تھی۔ میں اس جگہ سے فوراً چلا جانا چاہتا تھا۔ یہ جگہ اور یہ لوگ مجھے کمزور کرنے لگے تھے۔ یہ طلسم قدا ہمیشہ کی طرح پھر مجھے کسی جادوئی دنیا میں لے جانے لگا تھا۔ میں نے 21 برس جس جذبے کی آبیاری کی، یہ اسے کچلنے لگا تھا۔ میں نے ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جسے دیکھ کر میں نے بارہا سوچا تھا کہ کیا شداد کی جنت اس جنت سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ آپ نے جو بھی کیا ہو، مگر میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میرے آس پاس ایک روتی ہوئی آواز گونجی تھی، اور کل سے اب تک یہ آواز بے شمار مرتبہ میری سماعتوں میں گونج چکی تھی۔ ہر بار یہ آواز مجھے کمزور کرنے لگتی ہے، میں ٹوٹنے لگتا ہوں۔ میرا دل چاہا میں گاڑی واپس موڑ لوں، مگر دل کی اس خواہش کے برعکس میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ آج کل کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا جائے۔ پھپھو، آپ سب کو اپنا جیسا سمجھتی ہیں، سیدھا، سچا اور مخلص۔ ایک سے ایک مکار اور چال باز لوگ پڑے ہیں دنیا میں۔ پتہ نہیں یہ بھی کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ آپ سے اس نے میٹھی میٹھی باتیں کری اور آپ اس پر فوراً ہی مان لے آئیں۔ پتہ نہیں کیا ارادے ہیں اس کے، کیا پتہ ہمیں اکیلا سمجھ کر کسی بری نیت سے آیا ہو۔ ہانیہ پھپھو کے برابر میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بڑے پرتشویش انداز میں بولی۔ تم خود ہی تو کہتی رہتی تھی کہ پھپھو انیکسی کتنی ویران لگتی ہے۔ مجھے تو رات کے وقت اس طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، انیکسی کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ اب جب میں نے تمہاری بات مان لی ہے تو تم تب بھی خوش نہیں ہو۔ وہ جتنی پریشان اور مضطرب تھیں، پھپھو اسی قدر پرسکون سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہاں تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کسی بالکل ہی انجان آدمی کو کرائے پر دے دیں۔ ہم کسی جان پہچان والی فیملی کو بھی تو انیکسی کرائے پر دے سکتے تھے۔ زمانہ کتنا خراب ہے، اکیلی عورتوں کے لیے تو خاص طور پر۔ پتہ نہیں کون کوئی وارداتیہ نہ ہو۔ سوچا ہوگا اتنے بڑے عالیشان مکان میں صرف 2 اکیلی عورتیں ہی تو رہتی ہیں۔ تمہارے جملے میں گرامر کی غلطی ہے۔ یا تو 2 عورتیں ہوں گی یا اکیلی عورت۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 بھی ہوں اور اکیلی بھی؟ وہ قطعاً غیر سنجیدہ تھی۔ پھپھو، میں بہت سیریس ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی اور وہ اس کے منہ بنانے پر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ تمہاری سنجیدگی کا پتہ تو تمہارے اس زمانہ کتنا خراب ہے صحیح پتہ چل گیا تھا۔ اس کے ناراض شکل پر نظر پڑی تو وہ قدرے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ہانی ڈارلنگ، میں نے ایک دنیا دیکھی ہے۔ 60 سال کی عمر میں اگر میں اس قابل بھی نہیں ہو سکی ہوں کہ لوگوں کو پرکھ سکوں، تو میری زندگی پر سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے کوئی مجبوری نہیں ہے جو وہ مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے آرام کرتا۔ سیدھی اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ خود ہی بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں میں نے بتایا تھا نا، اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اتفاق سے وہ وہاں سے جا رہا تھا اور اس نے مجھے لفٹ دے دی۔ اسلام آباد سے ایبٹ تک میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اس نے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ کل تمہارے کہ ہمارا عالیشان گھر دیکھ لیا ہوگا یا اکیلی عورتوں کو دیکھ کر کوئی واردات کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے۔ اس نے اس وقت نہ تو ہمارا گھر دیکھا تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ یہاں صرف ہم دونوں رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں اپنی چھٹیاں گزارنے آیا ہے۔ کراچی میں اس کا اپنا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے۔ تم نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ بہت پڑھا لکھا، ویل مینرڈ اور خاصا امیر ہے۔ اسے ہم سے نہ تو کوئی لالچ ہو سکتا ہے نہ دشمنی۔ تمہاری تمام سوچیں ایک دم لغو ہیں۔ اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کام کی تھکن اتارنے یہاں آیا اور 2 ماہ یہاں مکمل ریسٹ کرے گا۔ کسی ہوٹل وغیرہ میں وہ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کہیں کوئی گھر وغیرہ کرائے پر لے کر وہاں رہے گا۔ اس کا ارادہ جان کر میں نے اسے آفر کر دی جس کا تم بتنگڑ بنا رہی ہو۔ پھپھا کے سمجھانے پر وہ خاموش تو ہو گئی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ صرف ملازمین تھے جو بابا کے زمانے کے اور بہت ہی قابل بھروسہ تھے۔ بابا نے آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل یہاں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ان کا آبائی مکان تھا جسے پہلے انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ ہانیہ کے ماما کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اسے پھپھو نے پالا تھا۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بھائی کے پاس آ گئی تھی۔ آرمی میں ہونے کی وجہ سے بابا کی پوسٹنگز بہت ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑی کلاسز میں آنے کے بعد اس کی تمام تر ایجوکیشن ہاسٹلز میں ہوئی تھی۔ عدنان اور صفی بھی اسی کی طرح ہاسٹلز میں ہی رہے تھے۔ عدنان اس سے کافی بڑا تھا جبکہ صفی تقریباً اس کا ہم عمر تھا۔ عدنان کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ جانے کا ایسا خبط سوار ہوا کہ پھر نہ تو اسے پھپھو کے آنسو روک سکے، نہ ہی بابا کا مان بھرا اصرار۔ وہ سب کو چھوڑ کر ایسا گیا کہ پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کبھی کبھار خط، فون اور پیسے بھیجنے کے علاوہ وہ ان لوگوں سے بالکل لا تعلق ہو چکا تھا۔
کتنا دکھ ہوا تھا پھپھو کو بیٹے کے اس رویے پر، مگر وہ بڑی صابر تھی، یہاں تک کہ بیٹے نے وہاں خود ہی اپنی پسند سے شادی کر لی، وہ تب بھی خاموش رہی۔ ہانیہ کا MS مکمل ہو گیا تو وہ بابا اور پھپھو کے پاس ایبٹ آباد آ گئی۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ بابا اچانک ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد ابھی وہ دونوں پھپھو بھتیجی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ صفی نے بھی بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں یہاں ٹکے ٹکے کی نوکری کے لیے خوار نہیں ہو سکتا، BA کی ڈگری ہاتھ میں لیے میں جہاں آج کھڑا ہوں، آج سے 10 سال بعد بھی یہیں کھڑا نظر آؤں گا اگر پاکستان میں رہا تو۔ پھپھو کی محنت سماجت، ہانیہ کا سمجھانا سب بیکار ثابت ہوا تھا اور یوں وہ دونوں یہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنے اس آبائی مکان اور بابا کی یادوں کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بابا اتنا کچھ چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ پھپھو بغیر کسی سہارے کے بہت اچھی طرح زندگی گزار سکتی تھی، مگر یوں خالی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ پھپھو خود بھی آرٹس گریجویٹ تھیں اور انہیں تھوڑا بہت پڑھانے کا تجربہ بھی تھا۔ مل بیٹھ کر ان دونوں نے ایک اسکول بنانے کا پروگرام طے کیا۔ اس طرح جہاں پھپھو کا دھیان بیٹوں کی بے وفائی کی طرف سے ہٹ گیا، وہیں ہانیہ کو بھی اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع میسر آ گیا۔ اب تو ان کے اسکول کو بنے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اور ان دونوں کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ اسکول بہت اچھا چل رہا تھا۔ زندگی بڑی پرسکون اور ہموار گزر رہی تھی کہ پھپھو نے اچانک انیکسی کرائے پر دینے کا مسئلہ اٹھایا۔ وہ خود بھی کافی عرصے سے یہی چاہ رہی تھی، مگر اس طرح نہیں۔ اسے پھپھو کی ہر کسی پر جلدی اعتبار کر لینے کی عادت سے شدید اختلاف تھا۔ بہرحال جو بھی تھا اب تو وہ آ گیا تھا، اس کی ناپسندیدگی کے باوجود۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا۔ عدنان ہوتا، اس کے بیوی بچے ہوتے، صفی ہوتا تو یہ گھر اتنا ویران نہ لگتا۔ وہ اکثر دکھ سے سوچا کرتی تھی ان دونوں کے علاوہ کے لیے تو وہ گھر کی ضرورت سے بہت زیادہ تھا۔ انیکسی کا تو سوال ہی کیا تھا۔ بابا کی زندگی میں ان کے مہمان وہاں ٹھہرا کرتے تھے، وہ بہت دوست نواز اور ملنسار تھے، مگر اب تو وہ حصہ برسوں سے ویران پڑا تھا۔ 3 کمروں، اٹیچڈ باتھ اور ایک کچن پر مشتمل وہ انیکسی مکمل طور پر آراستہ تھی۔ انیکسی میں آنے کے لیے الگ گیٹ اور علیحدہ پورچ بھی بنا ہوا تھا، اسی لیے کرائے پر دینے کے لیے پرائیویسی وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگلے روز وہ اسکول سے واپس آئی تو پھپھو گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے ہی گھر واپس آ چکی تھی اور گل بی بی کی اطلاع کے مطابق وہ نئے کرایہ دار کا حال احوال دریافت کرنے گئی تھی۔ وہ گل بی بی سے کھانا لگوا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی پھپھو کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا پھپھو، آپ بھی جا کر بیٹھی گئیں؟ مجھے اتنی شدید بھوک لگ رہی ہے۔ پھپھو کو آتا دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ گئی تو کھڑے کھڑے ہی تھی کہ چلو پوچھاؤں، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مگر اس نے بٹھا لیا تو باتوں میں وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہانیہ ان کی بات پر کوئی بھی تبصرہ کیے بغیر کھانا کھانے میں مصروف رہی۔ البتہ اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ پھپھو کیونکہ خود اچھی ہیں، اس لیے انہیں دنیا کا ہر آدمی اچھا لگتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھتی ہیں جہاں سب بہت ایماندار اور مخلص اور پیار کرنے والے ہیں۔ لاکھ وہ خود کو چھپا کر رکھتی تھی، مگر بیٹوں کی یاد میں جس طرح وہ بے قرار رہتی تھی وہ اس سے پوشیدہ تو نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس شخص میں انہیں عدنان یا صفی جیسی کوئی بات نظر آتی ہوگی اور ان کا دل ایک دم اس کی طرف مائل ہو گیا ہوگا۔ رات کے کھانے کے لیے پھپھو نے خوب اہتمام کیا تھا۔ گل بی بی کے ساتھ مل کر وہ خوشی خوشی کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ پھپھو، اس طرح تو لڑکیاں اپنے سسرالیوں کے لیے اہتمام کیا کرتی ہیں، وہ انہیں چھیڑ رہی تھی۔ تمام چیزیں تیار ہو گئیں تو وہ ہانیہ کے پاس آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ٹی وی دیکھنے کے دوران انہوں نے کئی دفعہ دروازے کی طرف اور کئی مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھا، مگر وہ جس کا انتظار تھا آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھپھو، آپ کے مہمان تو ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ گھڑی 9:45 بجا رہی تھی۔ ہاں، مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ اسے جواب دیتے دیتے انہوں نے گل بی بی کو آواز لگائی۔ جاؤ تیمور صاحب کو دیکھو جا کر، ان سے کہنا کھانے پر ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا پیغام سنتے ہی وہ فوراً گردن ہلاتی ہوئی روانہ ہو گئی تھی۔ قریباً 8-10 منٹ بعد گل بی بی کی واپسی ہوئی۔ اسے اکیلا آتے دیکھ کر پھپھو کو حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اتنی زور زور سے دروازہ پیٹا کہ مردہ بھی ہو تو جاگ جائے۔ میرا خیال ہے وہ اندر ہیں ہی نہیں، ساری بتیاں بھی بند ہیں۔ ویسے گاڑی تو ان کی کھڑی ہوئی ہے، شاید کہیں پیدل چلے گئے ہوں۔ وہ تفصیلی خطاب کے موڈ میں تھی۔ اس کا جواب سنتے ہی پھپھو کا چہرہ ایک دم افسردہ سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے کتنی چاہت سے انوائٹ کیا تھا، کتنے اہتمام سے تمام چیزیں تیار کی تھیں، اور وہ پھپھو کو اداس دیکھ کر وہ جو پہلے گل بی بی کا جواب سن کر غصے میں بیٹھی تھی مزید تب گئی۔ آپ کو بھی تو شوق ہے ہر ایرے گہرے نتو خیرے پر خلوص کے ٹوکرے نچھاور کرنے کا۔ ہاں، اکیلا بچہ ابھی تو صحیح سے سیٹ بھی نہیں ہے، کیا کھائے گا؟ چاہے بچہ 40-45 سال کا لہیم شہیم مرد ہی کیوں نہ ہو، وہ ہائے میرا بچہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انیکسی کرائے پر دے دی، اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ بھی ضرور استوار کر لیا جائے۔ سیدھا سیدھا ایک مکاندار اور ایک کرایہ دار کے جیسے تعلقات رکھنے چاہیے تھے۔ دیکھ لیا اپنے خلوص کا انجام۔ بچے نے آنا تو درکنار معذرت کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ نان سٹاپ بولنے میں مصروف تھی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پھپھو سے اشارے سے پیچھے کیا دیکھنے کو کہہ رہی ہے۔ ان کے اشاروں کنائیوں کو سے قطع نظر اپنی بات مکمل کر کے ہی چپ ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔
اپنے پیچھے سے ابھرتی اس مردانہ آواز کو سن کر وہ بے ساختگی میں مڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ پھپھو اس کے سلام کا جواب دیتی صوفے سے اٹھ چکی تھی۔ کل بی کھڑی دانت نکالتے کبھی اسے اور کبھی نوارد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آتے وقت دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی اور کھلے دروازے پر دستک دیتا وہ اندر آ گیا تھا۔ پھپھو اور گل بی دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر ہانیہ اپنی پشت اس طرف ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ I'm sorry، آپ لوگوں کو میری وجہ سے اتنی زحمت ہوئی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی اور میں ایسا غافل ہوا کہ ابھی دروازہ بجنے کی آواز سے ہی جاگا ہوں۔ پھپھو سے مخاطب طور پھپھو کچھ دیر پہلے کی قوت بھلائے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، زحمت کیسی؟ آؤ مزید دیر کیے بغیر کھانا کھا لیا جائے۔ وہ پرخلوص انداز سے مخاطب تھی۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گئیں اور اس سے بولی، ارے میں تو تم لوگوں کا تعارف کروانا ہی بھول گئی۔ یہ ہانیہ ہے، میری بھتیجی، MSc کی ہے اس نے اپلائیڈ فزکس میں۔ یہ بھی میرے ساتھ اسکول میں ہوتی ہے۔ اور ہانیہ یہ تیمور سجاد ہے، باقی اپنا تفصیلی تعارف کیا خود ہی کروائے گا۔ وہ اپنی کچھ دیر پہلے کی باتوں پر شرمندہ تھی، اس لیے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکی۔ اپنی اس حرکت پر بعد میں پھپھو سے بھی ایک عدد لیکچر سننا پڑے گا، یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ نہ بدتمیز تھی نہ منہ پھٹ، مگر اس نئے بندے پر وہ اپنا کچھ ایسا ہی امپریشن ڈال چکی تھی۔ کھانے کی میز پر پھپھو اور تیموری باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ وہ بالکل چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک آدھ مرتبہ چپکے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مطمئن انداز میں پھپھو سے باتیں کرتا نظر آیا تھا۔ ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ اس نے کوئی بات مائنڈ کی ہے یا پھر اسے اپنے تاثرات دوسروں سے چھپا لینے میں کمال حاصل تھا۔ کھانے کے بعد وہ بجائے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب اپنا بیٹھنا زبردستی اسے باتیں کرنا ہانیہ کو بڑا آکورڈ لگ رہا تھا، ایسے جیسے وہ اس کی خوشامد یا چاپلوسی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بچھ رہی ہے۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب اس کا جو دل چاہے سوچے۔ بلا وجہ کی چمچہ گیری مجھ سے نہیں ہوتی، اس نے خود کو اطمینان دلایا تھا۔ سب ناشتے کی میز پر اس کی توقع کے عین مطابق پھپھو نے اسے اخلاقیات پر ایک طویل لیکچر دیا تھا۔ مہمان خدا کے رحمت ہوتے ہیں، ایسے شروع ہوتا یہ 1 گھنٹہ طویل لیکچر بابا کے مہمان نوازیوں کے چیدہ واقعات پر جا کر ختم ہوا تھا، اور وہ کیونکہ اس بات کے لیے تیار تھی اس لیے بڑے صبر سے تمام باتیں سنی تھی۔ رات میں سونے کے لیے کمرے میں آئی تھی تو حسب عادت کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ بابا کے وفات کے بعد سے وہ بہت ڈرپوک اور بزدل ہو گئی تھی، اسے ہر وقت عدم تحفظ کا احساس ستاتا تھا۔ مرد کا سہارا عورت کے لیے کس قدر ضروری ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا بیٹا۔ اسے اکثر اپنے بے سہارا اور اکیلے ہونے کا خیال رہتا تھا۔ وہ پھپھو سے ایسی کوئی بات کہتی تو نہیں تھی، مگر اپنے اندر چھپائے اس خوف کو کبھی دور نہیں کر پائی تھی۔ اس کے برعکس پھپھو بڑی مضبوط، بہادر اور نڈر خاتون تھی۔ وہ زندگی کے اتنے نشیب و فراز دیکھ چکی تھی کہ انہیں کسی بات سے خوف نہیں آتا تھا۔ سونے سے پہلے تمام دروازے، کھڑکیاں وغیرہ بڑے وہمی انداز میں دیکھا کرتی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر ایک نگاہ ضرور ڈالا کرتی تھی۔ اس وقت جو کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی تو نظریں سیدھی انیکسی پر پڑی تھیں۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے دوسرے سے اسموکنگ کرتا پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ انیکسی کے تینوں کمروں کے باہر 4 فٹ چوڑی جگہ تھی جسے بطور برآمدہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سامنے 2 سٹیپس جن پر بڑے خوبصورت گملے رکھے ہوئے تھے اور باقی 2 اطراف میں گریل لگی ہوئی تھی۔ ہانیہ کے کمرے اور برآمدے کی لائٹس آف تھیں، جبکہ انیکسی کی لائٹس آن تھیں۔ وہ بڑی گہری سوچ میں تھا، مسلسل ایک ہی زاویے میں کھڑا وہ سگریٹ کی کش لیتا اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ کل تو وہ شرمندگی میں اسے صرف سرسری طور پر ہی دیکھ پائی تھی، آج بغور دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ خاصا خوش شکل اور ہینڈسم ہے۔ اس کی پوری شخصیت میں سب سے خاص چیز اس کی آنکھیں ہیں، ہانیہ نے بغور دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ اپنے کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اپنے دیکھے جانے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے وہ بڑے آرام سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہلکی سبز اور بے حد گہری آنکھیں، اس کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اسرار تھا۔ جاگتے میں بھی سوتی ہیں کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق فوراً ہی ان آنکھوں کے لیے یہ عنوان تجویز کیا تھا۔ اس نے عالیہ کو جب بھی کسی کی آنکھیں، بال یا کوئی بھی چیز اچھی لگتی تھی وہ جھٹ کسی شعر کا مصرع یا نظم کی لائن بطور کیپشن ایک دوسرے کو سنا کر داد حاصل کیا کرتی تھی۔ کالج کی عادت ایسی پختہ ہوئی تھی کہ وہ اب عالیہ کے بغیر بھی کسی میں بھی کچھ بھی مختلف دیکھتی تو فوراً کوئی شعر ڈھونڈ لاتی اور پھر خود ہی اسے انجوائے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی حرکت سے فضول ہونے کا احساس ہوا تو وہ فوراً ہی وہاں سے ہٹ گئی اور آہستگی سے کھڑکی بند کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح وہ اور پھپھو دونوں جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر چہل قدمی کیا کرتی تھی، اخبار آ جاتا تو باہر تازہ ہوا میں بیٹھ کر اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑاتی اور پھر اندر آ جاتی، جبکہ پھپھو اپنے نماز کے بعد کے وظائف اور تلاوت میں مشغول ہوتی تھی۔ اسے صبح کا وقت بڑا اچھا لگتا تھا، خاص پر ننگے پاؤں واک کرتی تو وہ خود کو بڑا فریش اور خوش محسوس کرتی تھی۔ یہ وقت دن بھر میں اس کا پسندیدہ ترین وقت تھا۔ خان لالا سے سلام دعا کرتی وہ پورے باغ کا چکر لگاتی، ختامی حصے پر پہنچی تو برآمدے میں ایکسرسائز کرتے تیمور پر نظر پڑی۔ ٹریک سوٹ پہنے وہ ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔
رات کے برعکس وہ کہیں کھویا ہوا نہیں تھا، بلکہ اسے دیکھ چکا تھا، اور نہ صرف یہ کہ دیکھ چکا تھا بلکہ ایک ہلکی سے مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر خیر سگالی کا مظاہرہ بھی کر چکا تھا۔ جواباً ہانیہ نے بھی مسکراتے ہوئے دور سے ہاتھ ہلا کر وش کر دیا تھا اور واپس مڑ گئی تھی۔ اسکول میں دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ دوپہر میں کھانا کھا کر پھپھا تو سونے لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ اپنے 2 روز پہلے لگائے پودوں کا جائزہ لینے لان میں آ گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دیکھ کر وہ پہلے ہی مطمئن ہو چکی تھی کہ تیمور کی گاڑی نہیں کھڑی، یعنی وہ موجود نہیں، اس لیے بے دھڑک کھرپی وغیرہ اٹھائے یہاں آ گئی تھی۔ اس حصے میں اس نے موسم کی سبزیاں اور اپنے پسندیدہ پھل لگائے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے لگائے پودے بڑھ بھی جاتے تھے، اس لیے اس کا شوق اور بھی بڑھ گیا تھا۔ لگتا ہے گارڈننگ سے آپ کو بہت دلچسپی ہے، وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا، اور ہانیہ اس کی آواز سن کر ڈر گئی تھی۔ اس کے خوفزدہ چہرے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ شاید ڈر گئیں۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کے ڈرانے پر اسے بڑا تعجب ہوا ہو۔ ڈری تو نہیں ہوں، اصل میں آپ کی گاڑی نہیں کھڑی تھی، میں سمجھی کہ شاید آپ نہیں ہیں، اور میں اسی وجہ سے ایک دم آپ کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ مٹی میں اٹے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی اور وہ ایک دم سے مسکرایا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی مسکراہٹ ہانیہ کو طنزیہ محسوس ہوئی تھی۔ اچھا تو یہ اہتمام رات کے کھانے کے لیے ہے؟ اس سے کچھ ہی فاصلے پر رکھی باسکٹ میں بھری سبزیوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، جی ہاں، مجھے اور پھپھا دونوں کو یہ سبزیاں گوشت وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں، اور پھر گھر کی سبزیوں کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ باسکٹ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، مجھے بھی سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی مسکراہٹ دباتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بعد کم مطلب سمجھے بخیر گردن ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اندر جانے کے لیے کچن کے بیک پر بھی ایک دروازہ تھا جو برآمدے میں ہی کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی، اور گھر کی اگی سبزیاں تو میں نے آج تک کبھی نہیں کھائیں۔ گھر کی سبزیوں کا وہ الگ قسم کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہانیہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر بڑی شریر سے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آپ کا یہاں سے جو بھی سبزی توڑنے کا دل چاہے آپ توڑ کر پکا لیں اور الگ قسم کے مزے سے لطف اندوز ہوں، مجھے ہرگز اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے جواب دیتی وہ چھپاک سے اندر گھس گئی، اور اندر آ کر بھی کتنی دیر تک اسے ہنسی آتی رہی تھی۔ ہانیہ اور ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ بازار گئی تھی۔ ہمراہ کو اپنی کچھ شاپنگ کرنی تھی اور ہانیہ کو وہ زبردستی ساتھ آئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر دکانوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی اچانک تیمور پر نظر پڑی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے ہمراہ نے بھی اسی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، یہ اسمارٹ بندہ تیمور ہے، اسے ہی ہم نے ان ایکسی کرائے پر دے دی ہے۔ اسے جواب دینے کے ساتھ ساتھ تیمور کی طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ تیمور نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، مگر نہ تو اس کی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرایا تھا اور نہ ہی ہائے ہیلو کی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑے ہی ناقابل فہم اور عجیب و غریب تاثرات رقم تھے۔ آنکھوں میں کرختگی اور اجنبیت، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ گڈ لکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بندہ تھوڑا پراؤڈ بھی ہے، یعنی ایک دم تمہاری پسند کے عین مطابق۔ ہمراہ مسخرے پن سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے اجنبی انداز پر خود ہی بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ ہمراہ کے ساتھ باتوں میں لگ کر وہ وقتی طور پر اس بات کو بھول گئی تھی۔ ان دونوں کے پاس کرنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں ہوتی تھیں۔ ہمراہ بھی ان کے ہی اسکول میں شوقیہ ملازمت کر رہی تھی، روزانہ ہی وہاں ملتی تھی، مگر باتوں کے خزانے میں کبھی بھی کمی واقع نہ ہوتی تھی۔ صبح بخیر، وہ اپنے روٹین کے مطابق واک کر رہی تھی جب اس نے تیمور کی آواز سنی۔ اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتا وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اور دیکھ کر بغیر کوئی تاثر دیے آگے بڑھ گئی۔ وہ شاید باہر سے جاگنگ کرتا ہوا آیا تھا۔ صبح بخیر، بغیر مسکراہٹ چہرے پر لائے خشک انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ آپ روزانہ صبح جلدی اٹھتی ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ جی، وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو گئی۔ اس کے اس طرح ساتھ چلنے پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ لہلہاتے درختوں اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتا اس طرح چل رہا تھا جیسے یہ اس کا روز کا معمول ہے۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ اسے کوئی سخت سا جملہ کہہ دے، مگر وہ خود پر ضبط کرتی چپ ہی رہی۔ فرائیڈے کو رات گئے تک میں بلاوے کا منتظر ہی رہا۔ بائی دی وے، وہ سبزیاں کیسی بنی تھی؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ خان لالہ کو اخبار اٹھاتا دیکھ کر وہ جلدی سے اچھی بنی تھی کہتی ان کی طرف چلی آئی تھی۔ ان کے ہاتھ سے اخبار لے کر ربڑ بینڈ اتارتی وہ سرخیوں پر نظر دوڑانے لگی۔ 2-3 منٹ بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ ہوں گے کہیں کے نواب، جب دل چاہے گا بات کر لیں گے، جب دل چاہے گا پہچانے سے انکار کر دیں گے۔ وہ چڑچڑے پن سے سوچتی اندر آ گئی۔ گل بی بی نے اسے تیمور کے آنے کا بتایا تو وہ اس کی آمد کی وجہ سوچتی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ پھپھا تو گھر پر نہیں ہے۔ سلام دعا کے بعد اس نے اگلی بات یہی کہی تھی، کوئی بات نہیں، آپ تو ہیں نا؟ وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر مجبوراً ہانیہ کو سامنے والے صوفے پر بیٹھنا پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اس کے بولنے کے منتظر تھی۔ ظاہر ہے جب آیا ہے تو آنے کی وجہ کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوگی۔ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ جب 2-3 منٹ یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تو وہ بالآخر تنگ آ کر بولی، چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا، اور کیونکہ مجھ سے چائے بالکل اچھی نہیں بنتی، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ہاں بن بلائے مہمان بنا جائے۔ وہ بڑے سکون سے بولا، نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس قسم کی بے تکلفی کی امید کم از کم وہ اس شخص سے ہرگز نہیں کر رہی تھی۔
लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती पप्पो को देखकर उसने सुकून का सांस लिया था। इस बेहद मुश्किल बंदे को वो समझ ही नहीं पा रही थी। तैमूर को देखकर वो बहुत खुश हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि अब तुम्हें दोबारा बुलाने के लिए बाकायदा दावत देनी पड़ेगी, तभी आओगे, वो गर्मजोशी से बोली थी। हानी, तुमने तैमूर की कुछ खातिर मदारत भी की या खाली खुली बातों पर टुर खाया है? जी फुप्पो, मैं बस गुल बीबी से चाय का कहने ही वाली थी, वो एकदम वजाहती अंदाज में बोली। गुल बीबी से नहीं, तुम खुद बना कर लाओ, उन्होंने एतराज़ किया था। उसे पता था चाय के साथ फुप्पो ढेर सारा एहतमाम भी चाहती हैं, इसलिए मजीद कुछ भी कहे बगैर किचन में आ गई थी। ट्रॉली खूब अच्छी तरह भर कर उसने गुल बीबी के हाथ रवाना की और ख़ुद अपने कमरे में आ गई थी। तैमूर को गाड़ी अंदर लाता देखकर वो फ़ौरन ही वहाँ से उठ गई थी। बात सुने, उसने दूर से आवाज़ दी तो उसे रुकना पड़ा। गाड़ी बंद करके सन ग्लासेस उतारता वो उसके पास आ गया। मैंने तो सिर्फ एनेक्सी किराए पर ली है, ये पोर्शन तो पूरा आपका है। यहाँ आने के लिए आप मेरी गैर मौजूदगी को क्यों ज़रूरी समझती हैं? जाहिर है ये आपका घर है, आप जिस वक्त चाहें और जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। इस पर मैं एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ? वो दो टोक अंदाज में बोला था। आपको गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। अपने घर में कहीं आने जाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त दरकार नहीं है। वो जवाब देकर वापस मुड़ने लगी तो वो फ़ौरन बोला, आए मेरे साथ एक कॉफ़ी पिए। शुक्रिया, मैं कॉफ़ी नहीं पीती, उसकी दावत के जवाब में बोली। अच्छा चाय, उसने बेसाख्ता कहा। बदमज़ा चाय पीने का मुझे तो कोई शौक़ नहीं है, वो बड़ी बेमुरवती से बोली। चले कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम कुछ भी, वो इसरार कर रहा था। आप मुझे बुलाने पर इतना बज़िद क्यों हैं? उसने कुछ ताज्जुब से और कुछ चिढ़ कर पूछा। और आप इनकार पर इतनी बज़िद क्यों हैं? वो बगैर जवाब में कुछ कहे कंधे उचकाती उसके साथ एनेक्सी की तरफ आ गई थी। आए बैठे, उसे कमरे में बिठाकर वो दोबारा बाहर निकल गया। सामने शेल्फ में लगी कुतब देखकर उसे उसके बाज़ोक होने का एहसास हुआ था। वो उठकर शेल्फ के पास आ गई और बगौर उसका कलेक्शन देख रही थी। वो ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ तो उसने किताब वापस शेल्फ पर रख दी और ख़ुद भी आकर दोबारा सोफे पर बैठ गई। ट्रे टेबल पर रखकर उसने एक कप उसके हाथ में पकड़ाया और दूसरा खुद देकर बैठ गया। आपके पास बहुत अच्छी किताबें हैं, वो आइसक्रीम खाते हुए बोली थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे घर में जो स्टडी है वहाँ है मेरा कीमती और असल कलेक्शन, वो फ़ख्रिया अंदाज में बोला। आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से ही किया है? वो एक नज़र उस पर डालकर बोली। जी, उसका जवाब मुख्तसर था। कराची में किस जगह रहते हैं आप? उसने दोबारा सवाल पूछा। यकीन करें मैं मिसेस शहराज को 2 महीनों का एडवांस किराया पहले ही दे चुका हूँ, वो बड़ी संजीदगी से बोला था। क्या मतलब? उसकी बात कतई नहीं समझी थी, जबकि वो उस चेहरे पर संजीदगी और आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। कोई मतलब नहीं, आप अपना इंटरव्यू जारी रखें, वो शोखी से बोला। आपके ख्याल से मैं आपका इंटरव्यू कर रही थी, वो उसके जिद करती मुस्कुराहट से चिढ़कर बोली। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसा मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और यकीन करें मुझे इंटरव्यू देने का बहुत शौक है। पूछें आपको जो भी पूछने। वो हनूज शरारत के मूड में था। कुछ नहीं पूछना मुझे, वो आइसक्रीम का कप ट्रे में रखते हुए नाराज़ी से बोली। देखिए अभी तो आपने बहुत से बुनियादी सवाल नहीं पूछे, मसलन ये कि मैं कहाँ पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, क्यों पढ़ा, मेरा पसंदीदा रंग, खुशबू, शेर, मेरा सितारा वगैरह वगैरह। वो उसे मुसलसल चिढ़ा रहा था और वो वाकई चिढ़ गई थी। उसे उठता देखकर वो भी खड़ा हो गया। ये लें, वो शेल्फ में से वही किताब निकाल लाया था जो वो अभी देख रही थी। उसे शशुपंच में मुब्तला देखकर वो फ़ौरन बोला था, ले लीजिए, ये गिफ्ट नहीं है, पढ़कर मुझे फ़ौरन वापस कर दीजिएगा। हानिया ने कुछ सोचकर किताब उसके हाथ से ले ली। आप नाराज़ होकर तो नहीं जा रहे? वो उसके साथ दरवाजे तक आते हुए बोला। आप बहुत अजीब आदमी है, कम से कम मैं आपको नहीं समझ पाई। पहले खुद ही उल्टी सीधी फजूल बातें करती हैं और फिर मासूम बनकर पूछते हैं नाराज़ तो नहीं? वो मुंहफट अंदाज में बोली और उसके अंदाज पर हंस पड़ा। चलें, मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। वो बड़े आराम से अपनी गलती मानता हुआ माजरत कर रहा था। बहुत ही मुश्किल बंद है। अपने पोर्शन में दाखिल होते हुए उसने सोचा था, मैं कराची में रहाइश का क्या इस वजह से पूछ रही थी कि कहीं वो किराया दिए बगैर फरार ना हो जाए। उसकी बात हानिया की समझ में अब आई थी, लेकिन मुश्किल होने के साथ साथ मुनफरिद भी है। कितना ज़हीन है, इसकी हिस्से मज़ा आम लोगों से कितनी मुख्तलिफ है। उसकी बातें एकदम समझ में नहीं आती, वो उसके बारे में मुख्तलिफ बातें सोचने में मसरूफ़ थी। मैं ज़रा तैमूर की खैरियत मालूम कराऊँ? फुप्पो ने ड्राई फ्रूट्स खाती हानिया को मुखातिब किया। क्यों, उन्हें क्या हुआ? प्लेट में से काजू चुनते हुए वो बोली। कल भी सारा दिन घर पर रहा और आज भी सुबह से कहीं नहीं गया। खुदा ना ख्वास्ता तबीयत ख़राब ना हो, वो फिक्रमंदी से कहने लगी। ओफो फुप्पो, आप भी हद करती हैं। वो भी कहेंगे ये अच्छे मेरे पीछे पड़े हैं। भाई कहीं बाहर नहीं गया, मेरी मर्जी, कहीं बाहर नहीं गया, मेरी मर्जी, उन्हें क्या तकलीफ़ है? वो इतना बदतमीज़ नहीं है। फुप्पो उसकी बात पर खपकी से कहती दरवाजे की सिमत बढ़ गई। वो वहीं सोफे पर लेटे लेटे सो गई थी। चलता हुआ टीवी भी गुल बीबी ने आकर बंद किया था। अजान की आवाज़ से उसकी आँख खुली। फुप्पो अभी तक नहीं आई? उसने गुल बीबी से बड़े ताजुब से पूछा था। नमाज से फारिग होकर वो चाय का कप हाथ में लिए वापस लाउंज में आ गई। उसी वक्त फुप्पो भी अंदर दाखिल हुई थी। अच्छा हुआ मैं चली गई, बेचारा शदीद बीमार है, उसके इस्तफसार पर वो बोली। तबीयत खराबी में उठने को भी कहाँ दिल चाहता है। सुबह से भूखा प्यासा पड़ा था। ऐसे साथ रहने का फ़ायदा कि बंदा एक दूसरे के दुख दर्द भी काम ना आए।
انہیں اپنی اتنی دیر سے جانے پر بڑا افسوس تھا۔ میں نے دودھ پلایا، دوا کھلائی، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ وہ ممتا بھرے انداز میں بولی، چلیے جنت میں آپ کا ایک عدد محل بن گیا۔ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ وہ اس کی بات پر ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی، پھر رات وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے سوپ اور کھانا تیار کر کے ٹرے میں لگا کر خود ہی لے کر گئی تھی۔ وہ دروازے پر دستک دینے کے بعد اب تھوڑی سی ہچکچا بھی رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے آنا چاہیے تھا یا نہیں۔ دروازہ کھلنے سے پہلے تک وہ کئی بار یہی بات سوچ چکی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلا تھا، تولیہ بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ظہیر نصیب، آئیے، تشریف لائیے۔ وہ اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیتا ہوا شوخی سے بولا، میں آپ کی کتاب واپس کرنے آئی تھی۔ وہ کتاب اس کی طرف بڑھائے سنجیدگی سے کھڑی تھی۔ صبح صبح نہار میں کتاب واپس کرنے کا بہت شکریہ۔ ویسے گل بی بی کہ آج کل چھٹیوں پر ہیں؟ وہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر روکتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اسے اچانک اپنے اس طرح آنے پر بے تحاشا غصہ آنے لگا تھا۔ کوئی اتنے خاص بیمار بھی نہیں لگ رہے موصوف، بلا وجہ پھپھو نے شور مچایا ہوا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ واپس مڑی۔ ارے اتنی جلدی؟ بیٹھیے نا، وہ اسٹار کرنے لگا۔ اور ابھی تو آپ کے محل کی صرف بنیادیں ہی ڈالی گئی ہوں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل اپنے معمول سے ہٹ کر اچانک تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ یقین کریں میں واقعی بہت بیمار ہوں، ابھی بھی 100 ڈگری سینٹی گریڈ بخار ہو رہے۔ وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، اپنی جھیمپ مٹانے کے لیے خود کو زبردستی پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اپنے عین سامنے بیٹھے تیمور سجاد کو دیکھا تو وہ مکمل طور پر اپنی ہی جانب متوجہ نظر آیا۔ کل تو مجھے اس قدر تیز بخار تھا کہ میرے اوپر رکھ کر چائے کا پانی ابالا جا سکتا تھا۔ مسز شیراز بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مبالغہ آرائی کی حد کرتا ہوا بولا، آپ پھپھو کو مسز شیراز کیوں کہتے ہیں؟ بڑی دیر کے بعد اسے بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوجھ ہی گیا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں، آپ کو اپنا بیٹا کہتی ہیں اور آپ اتنے فارمل طریقے سے انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ کتنی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اس طرح بولنے میں۔ پھر کیا کہا کروں جس سے اجنبیت کا احساس نہ ہو؟ وہ الٹا پوچھنے لگا تھا۔ آپ انہیں آنٹی کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ مناسب سمجھیں۔ مسز شیراز سے تو ہر نام ہی اچھا ہوگا۔ وہ بالکل اسی طرح بولی جس اسکول میں بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہوئے بولتی تھی۔ اور آپ کو کیا کہا کروں؟ میرا مطلب ہے جس سے اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ وہی اسے زج کر دینے والی مسکراہٹ اس نے چہرے پر سجائی ہوئی تھی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی، وہ حسب عادت چڑ گئی۔ پھر بھی ہانیہ، ہانی کیا کہا کروں؟ مس ہانیہ محمود، وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ اتنا لمبا نام؟ ابھی میں آپ کا نام ہی لے رہا ہوں گا اور آپ ایبٹآباد سے پشاور پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے وہ حیرت سے تکیے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے ریوالور کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنے پاس ریوالور رکھتے ہیں؟ وہ پہلے ہی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ چکا تھا کہ وہ کس چیز کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہے۔ جی ویسے اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے بے شمار لوگ اپنے پاس ریوالورز رکھتے ہیں، وہ مطمئن انداز میں بولا تھا۔ پھپھو کو ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ پہلے ہی ان دونوں کو بیٹھا ہوا دیکھ چکی تھی۔ ہانیہ نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ انہیں آتا دیکھ کر تیمور نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریوالور بیڈ کے سائڈ ٹیبل میں ڈال دیا تھا۔ آنٹی میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، پلیز یہ تکلف مت کیا کریں، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اب تو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ ہانیہ اس کے منہ سے آنٹی سن کر مسکرا دی تھی، جبکہ پھپھو نے اس بدلے ہوئے طرز تخاطب پر کچھ خوش اور کچھ حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ اتنا خاص نہیں بنایا میں نے جسے تکلف کہا جائے، اور یہ تم اتنی ٹھنڈ میں صبح صبح نہائے کیوں؟ وہ فکر مندی سے کہتی ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی تھی۔ میں اپنا ناشتہ بھی یہیں لے آئی تھی، میں نے سوچا ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے، وہ ٹرے خالی کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہانی تمہارا ناشتہ میں ٹیبل پر لگا کر آئی ہوں۔ وہ گردن ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ تیمور کو اپنے پاس ریوالور رکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ یہاں اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ ایبٹآباد بھی فرسٹ ٹائم آیا۔ ناشتے کے دوران اور پھر اسکول کے لیے تیار ہوتے وقت وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کے سامنے میں کتنی اسٹوپڈ حرکتیں کرنے لگتی ہوں، بالکل کسی 16 سالہ لڑکی کی طرح بہیو کرتی ہوں۔ اسے دیکھنے چلی ہی گئی تھی تو کتاب والی بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اپنے آپ کو خود ہی ڈانٹا تھا۔ یار تو شروع سے ہی لگے، ایک سے بڑھ کر ایک ہینڈسم کزن اور کرایہ دار ملا، تو وہ بھی دل بھر کر ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہے۔ ہمراہ کی اس فضول بکواس پر اس نے فائل سے نظریں اٹھا کر اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ اسکول میں فائنل ایگزامز کے بعد رزلٹ تیار ہونے کی گہما گہمی چل رہی تھی اور وہ دونوں ہی اس میں بری طرح مصروف تھی۔ بیتوکی باتیں کرنے کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام ہے؟ اس میں بیتوکی کی کیا بات ہے؟ میں تو صرف تمہاری قسمت پر رشک کر رہی ہوں۔ ویسے سچ سچ بتاؤ چکر کیا ہے؟ آنٹی بھی ہر وقت تیمور کرتی نظر آتی ہیں اور تمہارے تیور بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے بولی۔ ہمراہ تم پٹو گی مجھ سے؟ وہ غرائی اور ہمراہ اس کے ناراض ہونے کا کوئی نوٹس دیے بغیر بڑے آرام سے چنگم چباتی رہی۔ ویسے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو کوئی مذائقہ تو نہیں؟ مجھے تو وہ بندہ بے حد اچھا لگا۔ اسے پیپر ویٹ اٹھاتا دیکھ کر وہ ممکنہ حملے سے بچنے کی خاطر سڑیچے کرتی ہوئی سوری کرنے لگی تھی۔ بہت بےہودہ ہو گئی ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فضول بکواس کرتی اس ہمراہ صدیقی نے ایم اے میں
فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اس کی ناراضی کے خیال سے وہ چپ تو ہو گئی تھی، مگر آنکھوں میں شوخی اور شرارت ابھی تک موجود تھی۔ ہمرا کا دماغ خراب ہو گیا، ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی چکر نظر آتا ہے، بے وقوف نہ ہو تو۔ رات سونے کے لیے لیٹی تو ہمرا کی باتوں پر اس نے یہی سوچا تھا۔ اتوار کے روز وہ اور پھپھو ناشتہ بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ روزانہ اسکول وقت پر پہنچنے کی افراتفری میں ناشتے کے نام پر بس ایک رسم ادا کی جاتی تھی۔ آج بھی اتوار ہونے کی وجہ سے پھپھو حلوہ پوری، ساتھ آلو چھولوں کا سالن اور بھنا ہوا قیمہ بنا رہی تھی۔ پھپھو اور کتنی دیر لگے گی؟ وہ 5ویں دفعہ ان سے یہی بات پوچھ رہی تھی۔ اسے پھپھو سے لاڈ اٹھوانے میں بہت مزہ آتا تھا، اور چھٹی والے دن تو وہ بالکل بچوں کی طرح ان سے ضدیں کیا کرتی تھی، اپنی پسند کے کھانے پکواتی تھی۔ بس تھوڑی دیر اور لگے گی، سوجی بھونتے ہوئے انہوں نے بڑے مصروف انداز میں کہا۔ گل بی بی پوریوں کا آٹا گوندھ چکی تھی اور اب ٹرے میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر رکھ رہی تھی۔ سب چیزیں تقریباً تیار ہے، ایسا کرو تم تیمور کو بھی بلا لو، پھر گرم گرم پوریاں تلوں گی۔ پھپھو کی بات پر وہ کرسی سے اٹھ گئی، پھر کچھ خیال آنے پر ایک دم رک گئی۔ ہو سکتا ہے وہ ناشتہ کر چکے ہوں، تم کہہ تو آؤ، اگر کر چکا ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ ان کا جواب سن کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا یا ابھی کریں گے؟ سلام دعا کے بعد اس نے فوراً اپنے کام کی بات پوچھی۔ آپ اندر تو آ جائیں۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر بولا۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آئی، پھپھو نے آپ کو ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے کی دعوت بھیجی، اگر آپ نے اب تک ناشتہ نہیں کیا تو فوراً آ جائے، پھپھو کے ہاتھ کے بنے حلوہ پوری کے ناشتے سے لطف اندوز ہوں۔ ناشتے کی دعوت، اور وہ بھی ایرے گہرے نہ تو خیرے کو؟ اس کی بات کے جواب میں وہ زبردستی حیرت کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ اسے اتنی پرانی بات اب تک یاد ہے؟ ہانیہ ایک پل کے لیے ذرا شرمندہ سی ہو گئی، پھر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے بولی۔ دعوت پھپھو نے دی ہے، میں نے تو صرف پیغام پہنچایا، پھر آپ آ رہے ہیں؟ وہ واپسی کے لیے پر تول رہی تھی۔ ہاں اب چلیں، میں آتا ہوں، بس ذرا بات لینا، 10 منٹ لگیں گے۔ وہ دروازے کے پاس سے ہٹ کر آئرن سٹینڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ خیال رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو ہمیں حلوہ پوری کے ناشتے کی بجائے حلوہ پوری لنچ کرنا پڑے۔ اپنا بدلہ چکا کر وہ بڑے مطمئن انداز میں اندر آ گئی تھی۔ استری آن کر کے ہینگر سے اپنی بلو کلر کی شرٹ اتارتا تیمور اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ لائیں میں استری کر دوں؟ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تھینک یو، میں کر لوں گا، اس نے انکار کر دیا۔ خواہ دیر ہو جائے گی، آپ نہانے جائیں، میں استری کر کے شرٹ یہاں رکھ جاؤں گی۔ وہ دوبارہ بضد ہوئی۔ مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے، اور ویسے بھی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اس کے اصرار کے جواب میں اس نے سختی سے منع کر دیا تھا اور استری کرنی شروع کر دی۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گئی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق 10 منٹ بعد آ گیا تھا، اور وہ جو کچھ دیر پہلے حلوہ پوری کے ناشتے کے لیے بڑی بےتاب تھی، اب بیٹھی بیدلی سے لقمے لے رہی تھی۔ کیا ہوا، بس اتنا سا کھایا تم نے؟ تیمور کے پلیٹ میں قیمہ ڈالتے ہوئے انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، جو پلیٹ ایک طرف کھسکا کر چائے کے سپ لے رہی تھی۔ شور تو اتنا مچا رہی تھی کہ پھپھو اس سنڈے کو حلوہ پوری ہونی چاہیے، اور کھایا کیا ہے؟ وہ ناراضی سے بولی تھی۔ تیمور خاموشی سے دونوں کے مکالمے سنتا ناشتہ کر رہا تھا۔ پھپھو میں مہمان تو نہیں ہوں، ابھی دل نہیں چاہ رہا، جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد بھی تیمور کافی دیر تک بیٹھا پھپھو کے ساتھ باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ باہر لان چیئر پر بیٹھی اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی۔ تیمور کو لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا دیکھ کر اس نے اخبار مزید پھیلا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ اخبار پڑھ چکے ہیں تو ذرا انیکسی میں آئیے گا۔ ہانیہ نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس کھڑا وہ بڑی بردباری سے کہہ رہا تھا، مجھے اپنے اگلے ہفتے پہننے والے تمام کپڑے استری کروانے ہیں، جوتے پالش کروانے ہیں، باتھ روم دھلوانے ہیں، کمرے کی ڈسٹنگ کروانی ہے، اور 2-4 ایسے ہی چھوٹے موٹے کام اور بھی کروانے ہیں۔ اس کے رگوں میں دوڑتے فوجی خون نے ایک دم جوش مارا۔ اخبار ٹیبل پر پٹک کر وہ بڑے جاہو جلال اور غصے سے اسے گھور رہی تھی، جبکہ وہ اس کے تاثرات سے بے نیاز مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا اتنی اچھی انیکسی کرائے پر ملنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک عدد ماسی بھی مفت میں مل گئی ہے۔ باوجود غصے کے اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی، اور اسے ہنستا دیکھ کر وہ بڑے سکون سے مسکراتا ہوا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا شدید غصہ؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ کا بات کرنے کا سٹائل بہت برا لگا تھا، وہ صاف کوئی سے بولی تھی۔ سوری، اس نے جھٹ معذرت کی۔ ویسے کہ آج پتہ چلا کہ غصہ کسی بھی بات پر ہو، اترتا بیچارہ کھانے پر ہی ہے۔ ہانیہ اس کی بات پر ایک دم چھینک گئی۔ شاباش، جا کر اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کریں، آپ کا فرمائشی حلوہ پوری کا ناشتہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ بزرگانہ انداز میں بولا۔ ویسے آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا برا میں سمجھتی تھی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس روز بازار میں آپ نے مجھے یقیناً پہچانا نہیں تھا، ہو سکتا ہے چادر اور سن گلاسز کی وجہ سے آپ پہچان نہ پائے ہوں، اور میں سمجھی آپ نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا۔ ہانیہ کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ شکر ہے آپ نے میرے بارے میں آخر کار اچھی رائے قائم کر ہی لی۔ پتہ ہے جب پھپھو نے آپ کو انیکسی کرائے پر دی تھی تو میں نے بہت اعتراض کیا تھا۔ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، ہمیں کسی انجان آدمی کو رکھنا چاہیے یا نہیں۔ آپ کے بارے میں میرے دل میں بہت سے وسوسے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلتے تاثرات سے بے نیاز بولنے میں مصروف تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر نہ سمجھ میں آنے والے تاثرات درج تھے۔
میں چلتا ہوں۔ وہ ایک دم کرسی پر سے اٹھ گیا۔ ہانیہ اس کے اس طرح اچانک اٹھ جانے پر حیرت زدہ تھی۔ ایسے تو میں نے کوئی بات نہیں کہی، ہو سکتا ہے اسے کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ وہ خود کو اطمینان دلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ لاؤنج کی صفائی کرتی کل بی بی نے اس کے ہاتھ میں لا کر ایک نوٹ پکڑایا تھا۔ کرسی کے پاس پڑا تھا یہ نوٹ، پتہ نہیں کس ملک کا ہے۔ وہ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر چلی گئی۔ آسٹریلین ڈالر دے کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ان کے جاننے والوں میں دور دور تک ایسا کوئی نہیں تھا جو آسٹریلیا میں رہتا ہو۔ پھر یہ نوٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے نوٹ پھپھو کو دکھایا تو وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ پچھلے 2-3 روز سے گھر میں کوئی مہمان بھی نہیں آیا تھا۔ تیمور کے علاوہ تو کوئی آیا ہی نہیں۔ پھپھو نے کہا ہو سکتا ہے انہیں مختلف ملکوں کی کرنسی جمع کرنے کا شوق ہو۔ اب کی دفعہ ملیں گے تو میں پوچھوں گی، ہانیہ نے ان سے کہا، اور وہ جواب میں گردن ہلا کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھپھو کو کسی شادی میں جانا تھا۔ کل بی بی شادیوں میں جانے کی شوقین ہانیہ کے انکار پر فوراً ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تو وہ ٹی وی دیکھتی رہی تھی، پھر جب بوریت ہونی شروع ہوئی تو ٹی وی بند کر کے اٹھ گئی۔ کیوں نہ کچھ بنایا جائے، وہ خود سے کہتی کچن میں آ گئی تھی۔ ڈونٹس کی ٹرے اوون میں نکالتے ہوئے وہ بڑی خوش تھی۔ آج بہت دنوں بعد کچھ بیک کیا تھا، اسی لیے کانشیس تھی، مگر چکھ کر دیکھنے پر اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈونٹس ٹھیک ٹھاک بنے ہیں۔ پھپھو اور گل بی بی کے لیے الگ سے تھوڑے سے نکال کر رکھنے کے بعد اس نے ٹرے کو ایلومینیم فوائل سے کور کیا اور ہاتھوں سے کپڑوں کی شکنیں دور کرتی کچن کا پیچھے والا دروازہ کھول کر برآمدے میں نکل آئی۔ باہر گھن گرج کے ساتھ زوردار بارش ہو رہی تھی۔ یہاں کے موسم اور بارشوں کے عادی ہونے کے باوجود اسے بادلوں کے گرجنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جلدی سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے انیکسی کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ انیکسی پوری اندھیری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تیمور نے لائٹس کیوں آن نہیں کی؟ وہ ایسے یقیناً اس دن کی طرح گدھے گھوڑے سب بیچ کر سو رہے ہوں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے کمرے کے پاس آئی تو دروازہ اد کھلا تھا۔ تمام لائٹس آف تھیں، صرف بیڈ سائڈ میں رکھا لیمپ روشن تھا۔ اسے کمرے کا ماحول بڑا ڈراؤنا محسوس ہوا۔ راکنگ چیئر پر جھولتا وہ موبائل پر کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز سن کر ہانیہ کا دستک دینے کے لیے بڑھتا ہوا ہاتھ بے ساختہ رک گیا تھا۔ کسی کا بیٹا نہیں ہوں میں، وہ پھنکارا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی ہانیہ کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ جتنا دل چاہے اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، میں پھر بھی تمہیں مار ڈالوں گا۔ ابھی تو میں اس چوہے بلی کے کھیل کو انجوائے کر رہا ہوں، جس وقت کھیل ختم کرنا ہوگا تمہیں بتا کر آؤں گا اور مجھے کوئی روک نہیں پائے گا۔ مار ڈالوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بولتے بولتے اسے پتہ نہیں کیا احساس ہوا تھا کہ ایک دم گردن موڑ کر دیکھا تھا اور وہ جو اتنی خوفناک باتیں سن کر دھک سے رہ گئی تھی، اسے موبائل بند کر کے دور اچھالتے اور پھر راکنگ چیئر سے اٹھتے دیکھ کر ٹرے اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی تھی، مگر ایک قدم ہی آگے بڑھی ہوگی کہ اسے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹا گیا تھا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سے چیخ نکل گئی تھی۔ بارش اور بادلوں کی گھن گرج میں اس کے چیخنے کی آواز خان لالہ تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ اسے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں لا کر اس نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ وہ اوندھے منہ کارپٹ پر گری تھی۔ دروازے کو لاک کر کے اس نے کھڑکی بھی بند کر دی۔ اسے کھڑکی اور دروازہ بند کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ایک ایک قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ یہ وہ تیمور تو نہیں تھا جو نرم اور شیریں لہجے میں اسے گفتگو کیا کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے بڑی خاص اور انوکھی سے چمک دیکھی تھی۔ یہ تو کوئی اور تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری، کرخت چہرہ اور آنکھوں میں انتہائی خوفناک تاثر۔ وہ بے اختیار پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ تیمور پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی تھی۔ خود کو اس سے بچانے کے لیے وہ مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی، جبکہ وہ چہرے پر خوفناک سے چمک لیے ایک ایک قدم سکون سے اٹھاتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا سنا ہے تم نے؟ اس کا ٹھنڈا برف جیسا لہجہ اس کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ کچھ نہیں سنا میں نے، بائی گاڈ میں نے کچھ نہیں سنا، وہ روتے ہوئے چلائی۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ سخت سردی میں وہ پوری کی پوری پسینے میں نہا گئی۔ جو کچھ سنا ہے اگر کسی سے کہا تو یاد رکھنا، جو ایک قتل کر سکتا ہے وہ 2 3 4 5 کتنے بھی قتل کر سکتا ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کرایا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی آہنی گرفت اس کے جسم و جاں میں درد کی شدید لہر دوڑا گئی تھی۔ شدید تکلیف اور خوف کے مارے وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے بس کسی بھی لمحے قتل کر ڈالے گا۔ اس نے زور سے چلا کر خان لالہ کو مدد کے لیے بلانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے تھا، یہاں تک کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ بری طرح مچلتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوششیں تو کیا کامیاب ہوتی، البتہ اس نے خود ہی ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی ہانیہ نے دوبارہ چلانے کی کوشش کی تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ میں تمہیں جانے دے رہا ہوں ہانیہ محمود، لیکن اگر تم نے پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی یا کسی اور کو اس بارے میں کچھ بتایا تو تمہاری اور تمہاری عزیز جان پھپھو کی زندگی کی میرے پاس کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ از اٹ کلیئر؟ وہ سرد و شفاف لہجے میں بول رہا تھا۔
وہ تھپڑ کی تکلیف بھرائے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی تھی۔ تیمور سکون سے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دروازے کا لاک کھول کر وہ اندھا دھند باہر بھاگی۔ کتنے سارے ڈونرز اس کے پیروں کے نیچے آئے تھے۔ اس کا دوپٹہ جو تیمور کے گھسیٹ کر اندر لے جانے پر باہر برآمدے میں گر گیا تھا، ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ سب چیزوں کو نظر انداز کرتی اندر آ گئی تھی۔ پھپھو اور گل بی بی ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ اس کا دل چاہا خان لالا کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لے، ان سے کہے مجھے بچا لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا اور وہ اکیلی لاؤنج کا دروازہ شاید ہوا سے بچا تھا، مگر وہ خوف کے مارے چیخ اٹھی تھی۔ اسی وقت بادلوں کی خوفناک گرج کی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے سرہانے بیٹھی پھپھو کو دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ بڑے پرتشویش انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ پھپھو مجھے چھپا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ ڈرتے نہیں ہیں بیٹا، ہم سب ہیں تمہارے پاس، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ساری رات میں اور تیمور تمہارے لیے کتنا پریشان رہے ہیں، پورے 10 گھنٹوں بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ اس نے ایک دم ڈر کر ان کی گود سے سر اٹھایا تھا اور نظریں سیدھی سامنے کرسی پر بیٹھے تیمور پر پڑی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا سب ایک دم یاد آ گیا۔ کیا ہوا ہانی؟ اسے دوبارہ ہاتھ پاؤں چھوڑتا دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ بابا مجھے بچا لیں، بابا آپ کہاں ہیں؟ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے منہ سے نکلتے سرگوشی نما یہ جملے ان دونوں نے ہی سن لیے تھے۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو پھپھو اکیلی اس کے پاس بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی مسلسل دعاؤں میں مصروف تھی۔ ان کے ہاتھ سے ناشتہ کر کے وہ چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، مجھے بالکل یاد نہیں، بہت دفعہ کے استفسار کے جواب میں وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے ہی کے لیے اس کے پاس سے اٹھی تھی، ورنہ صبح سے یہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ تیمور کو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو گئے تھے۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ خود کو اس قابل بھی محسوس نہیں کر رہی تھی کہ اٹھ ہی سکے۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس وقت وہی تیمور تھا جس کا لہجہ شینی ہوتا تھا اور جس کی نظروں میں بڑا نرم و ملائم سا تاثر ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا تھا۔ ہانیہ پلیز، جو ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلیو می، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں تکلیف دینے کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ کل رات جو کچھ ہوا میں اس سب کے لیے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ ندامت سے سر جھکا کر بول رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں میں سے کسے صحیح سمجھے، کل رات والے تیمور کو جو بے حد بے رحم تھا، یا اسے جو چہرے پر افسردگی اور ندامت لیے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ شام تک اس کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، اس کی چپ تو نہیں ٹوٹی تھی مگر طبیعت کافی بہتر تھی۔ پھپھو نے رات بھر کی ٹینشن کے بعد اس وقت سکون کا سانس لیا تھا، مگر جیسے جیسے رات ہونی شروع ہوئی اس کا خوف پھر اٹھ آیا۔ پھپھو کہیں مت جائیں، میرے پاس بیٹھی رہیں، انہیں اٹھ کر جاتا دے کر وہ خوفزدہ انداز میں بولی اور وہ اس کے متوحش انداز پر خوفزدہ بھی ہو گئی۔ وہ لان چیئر پر بیٹھی غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے کہنے پر پھپھو سے یہاں بٹھا کر خود نہانے چلی گئی تھی۔ تیمور کو اس طرف آتا دیکھ کر کل کی طرح وہ بے ہوش تو نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سے رنج و ملال نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آتے دہشت اور بے اعتباری کے رنگ دیکھ کر وہ چپ سا ہو گیا۔ تیمور سجاد تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پلیز خود کو ریلیکس رکھو، دیکھو تمہاری وجہ سے آنٹی بھی کتنا پریشان ہے۔ وہ آہستگی سے لیکن مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ کون ہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے پوچھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہوں؟ دیکھیے مزید جھوٹ مت بولیے گا ہم سے۔ وہ بے اعتباری سے اس کی طرف دیکھ کر ہی ذہانی انداز میں بولی۔ دیکھو میں جو بھی ہوں اور جہاں سے بھی آیا ہوں مگر تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرم لہجے میں بولا۔ نقصان کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر چلائی۔ اگر معلوم ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کہتے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے میرا، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ پھپھو نے آپ کو بیٹا بنایا، آپ پر اعتبار کیا اور آپ انہیں دھوکہ دیتے رہے، ان کے بھروسے کا خون کرتے رہے۔ کیا وہ زندگی میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کر پائیں گی؟ بتائیں، جواب دیں۔ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ کیا اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ اور میں، آپ نے جو بھی کیا ہو مگر میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ساری دنیا میں صرف یہی ایک شخص ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی ہوں، جس کے ساتھ ہونے پر میں اپنے سارے ڈر سارے خوف بھول جاؤں گی۔ وہ روتے روتے گھاس پر دو زنوں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اور نقصان کسے کہتے ہیں؟ کیسے بڑا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ میں ہار گئی، میری محبت ہار گئی، پھپھو کا خلوص ہار گیا، نقصان تو ہو چکا۔ روتے روتے اس نے سر اٹھایا تو وہ پتہ نہیں کب وہاں سے جا چکا تھا۔ پھپھو نے اسے رات میں نیند کی دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ اس کی کل کی خوفزدہ حالت کے پیش نظر انہوں نے ایسا ڈاکٹر کے مشورے پر کیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پھپھو کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ انہیں آوازیں دیتی نیچے آئی تو وہ نماز کی چوکی پر بیٹھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔
اسے دیکھ کر جو انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس سے بٹھا لیا۔ پھپھو کی آہستہ آواز میں کی جانے والی تلاوت اس کے دل کو بڑا سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ تلاوت کر چکی تو گل بی بی کو آواز دے کر بلایا، انیکسی صاف کر کے سارے کمرے لاک کر دینا۔ اس کے ہاتھ میں چابیاں پکڑاتے ہوئے وہ افسردگی سے بولی تو اس کے حیران شکل پر نظر پڑی تو بڑی اداسی سے بولی، تیمور چلا گیا۔ چلے گئے؟ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ ہاں، رات میرے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کسی بزنس پرابلم کی وجہ سے اسے فوراً واپس جانا پڑے گا، صبح فجر سے بھی پہلے ہی چلا گیا۔ اب تک دل کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ چلا گیا، کیسا اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو قرآن شریف ہاتھ میں لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ بھی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ انیکسی کی طرف آتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں ویرانی ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بستر کی چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ آنسو ایک تواتر سے بہے چلے جا رہے تھے۔ میں اس شخص کے لیے کبھی بھی نہیں روں گی، وہ جھوٹا تھا، قاتل تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، ایسے آدمی کے لیے میں کبھی آنسو نہیں بہاؤں گی۔ وہ خود سے کہہ بھی رہی تھی اور روئی بھی جا رہی تھی۔ بک شیلف میں اس کی تمام کتابیں چونکہ تو موجود تھی، اپنا باقی تمام سامان لے جانے کے باوجود وہ اپنی کتابیں یہیں چھوڑ گیا تھا۔ لے لیجیے، یہ گفٹ نہیں ہے، پڑھ کر مجھے فوراً واپس کر دیجیے گا۔ اسے لگا جیسے وہ کہیں پاس ہی کھڑا بول رہا ہے۔ وہ بک شیلف کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سب سے اوپر والے خانے میں ترتیب سے رکھے تمام کتابوں کے ساتھ ایک سفید رنگ کا لفافہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے بےتابی سے وہ لفافہ اٹھا کر کھولا تھا۔ ہانیہ، میں جا رہا ہوں، اب ہم زندگی میں دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیفیں اور دکھ ملے ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا ہوں، یہ سب بے معنی باتیں اور انہیں جان کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو، تمہیں بے حساب خوشیاں ملیں، کبھی کوئی دکھ تمہیں چھو کر بھی نہ گزرے۔ سہیب ریاض۔ پورا خط اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شہر دل میں شام غریباں اتر آئی تھی اور اس کے دل کے ہر گوشے سے نوحوں، آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیوں پھپھو، ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اچھا لگنے والا ہر شخص ہمیں چھوڑ کر کیوں چلا جاتا ہے؟ پہلے ماما، پھر عدنان بھائی، پھر بابا، پھر صفی اور اب تیمور۔ کیوں پھپھو؟ کیوں اللہ کو ہم پر رحم نہیں آتا؟ وہ ان کی گود میں منہ چھپائے سسک رہی تھی اور اسے چپ کرانے کی کوشش میں وہ خود نڈھال سی ہو گئی تھی۔ آپ نے جو بھی کیا ہو، مگر میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ساری دنیا میں صرف یہی ایک شخص ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی ہوں۔ رات کی تنہائی میں اکثر یہ روتی ہوئی آواز مجھے سوتے سے جگا دیتی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہوں، ایک مانوس خوشبو اپنے چہار جانی بکھری محسوس ہوتی ہے اور پھر ساری رات یہ آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ کبھی روتی، کبھی سسکتی یہ آواز مجھے پھر اسی جنت میں پہنچا دیتی ہے جہاں سے میں بھاگ کر آیا تھا۔ کبھی کبھی یوں لگنے لگتا ہے جیسے میرا دل اب بھی وہیں اسی طلسم قدے میں کہیں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ وہاں سے چلتے وقت میں اپنی سب سے قیمتی متاع، اپنا دل شاید میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ دل اور میں خود کو تنبیہی انداز میں ٹوکتا ہوں۔ میں سہیب ریاض ہوں اور یہ دل، محبت، خلوص اور جذبات نامی چیزیں میرے لیے اتنی حقیر اور بے معنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ خود کو کمزور پڑتا دیکھ کر میں اپنے آپ کو سمجھانے لگتا ہوں، خود کو یاد دلاتا ہوں کہ میرے لیے دنیا میں سب سے اہم میری اپنی ذات ہے۔ میں صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور خود کو نقصان پہنچانے والے سے انتقام لینے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ مگر اس کے باوجود میری بے سکونی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی میں گھنٹوں ساحل کنارے بیٹھ کر موجوں کو تکتا رہتا ہوں، کبھی ان وحشتوں سے تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھ کر سڈنی کی سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگتا ہوں۔ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میں محبت کو نہیں مانتا۔ محبت انسان کو کمزور اور بزدل بنا دیتی ہے۔ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، میں چینخ اٹھتا ہوں۔ سب کہتے ہیں سہیب بدل گیا، جب سے چھٹیاں گزار کر آیا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ یہ وہ سہیب ہی نہیں لگتا، بکواس کرتے ہیں سب۔ کوئی نہیں بدلا، میں ویسا ہی تو ہوں۔ وہی سہیب ریاض جو ایک کامیاب بزنس مین ہے، جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، جس کے پاس دولت، حیثیت، رتبہ، عالیشان مکان، قیمتی گاڑیاں سب کچھ ہیں، جو دلوں سے کھیل کر سکون محسوس کرتا ہے، وہی ہوں میں کبھی نہیں بدل سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آج سے 31 سال پہلے ایک بے حد امیر گھرانے میں نے آنکھ کھولی تھی۔ میرے عالی شان محل نما گھر میں ڈیڈی اور ممی رہا کرتے تھے۔ ڈیڈی کا بہت زیادہ لاڈلا تھا میں، ان کی جان تھی مجھ میں۔ آفس سے آ کر وہ جب تک مجھے دیکھ نہ لیتے انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ مگر ممی، پتہ نہیں وہ ایسی کیوں تھی، انہیں مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ وہ عام ماؤں سے بہت مختلف تھیں۔ مجھے نہیں یاد انہوں نے کبھی والہانہ انداز میں لپٹا کر مجھے پیار کیا ہو یا میری فکر کی ہو۔ میں بیمار بھی ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے میری طبیعت پوچھ کر اپنے فنکشنز میں چلی جاتی تھی۔ میرے لیے گورننس اور نوکروں کی فوج موجود تھی۔ دنیا کی ہر آسائش مجھے حاصل تھی۔ شاید اگر ہم پاکستان میں رہتے تو میں ممی کی بے توجہی اور سرد انداز کو بہت شدت سے محسوس کرتا،
مگر دنیا کے جس خطے میں ہم رہ رہے تھے وہاں لوگ اپنے بچوں سے زیادہ پالتو کتوں سے پیار کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میں اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اپنے اکلوتے اور دولت مند ہونے کے احساس نے مجھے بے حد مغرور، ضدی اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ وہ ماحول تھا جو مجھے ملا، جہاں ہر کوئی مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ تم صہیب ریاض دوسروں سے بہت بلند اور اعلیٰ ہو۔ ڈیڈی خاندانی رئیس تھے، دولت اور عیش و عشرت ہمیشہ ان کے سامنے ہاتھ باندھی کھڑی رہی تھی۔ ممی سے ان کی شادی بڑے زبردست قسم کے افیئر کے بعد ہوئی تھی۔ وہ پاکستان چھٹیاں گزارنے گئے اور وہاں انہیں شہلا عثمان ایسی بھائیں کہ پھر نہ انہوں نے ان کا چھوٹا سا 3 کمروں کا مکان دیکھا اور نہ ان کے والد کی پرچون کی دکان۔ طبقاتی فرق ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکا تھا۔ شادی کے اتنے برسوں بعد بھی وہ ممی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ ممی دل کھول کر پیسہ خرچ کرتی، اپنے دوستوں، فنکشنز اور پارٹیز میں مصروف رہتی، مگر وہ انہیں کچھ نہ کہتے۔ ڈیڈی کو بچوں کی بہت چاہ تھی، مگر ممی میرے بعد مزید فیملی بڑھانے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی۔ وہ مجھے بھی اس دنیا میں لانے پر صرف ڈیڈی کی وجہ سے آمادہ ہو گئی تھی۔ انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ مجھ سے کیا، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ انہیں ڈیڈی سے بھی محبت نہیں ہے۔ وہ صرف خود سے محبت کرتی تھی۔ اپنے فگر، اسمارٹنیس، اسکن اور بالوں پر وہ بے حد توجہ دیا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھیں اور اپنے آپ پر اتنی زیادہ توجہ دے کر انہوں نے اپنی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر لیا تھا۔ ہم لوگ کسی بھی فنکشن میں ساتھ جاتے تو لوگ ممی اور ڈیڈی کو اکٹھا دے کر بے ساختہ کہا کرتے تھے، مسز ریاض تو ریاض صاحب سے 14-15 سال چھوٹی نظر آتی ہیں، اور ان کمنٹس پر ممی کا چہرہ خوشی سے جھلملانے لگتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات پر ان کا خوش ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ڈیڈی بھی کم خوبصورت تو نہیں تھے، بس یہ تھا کہ بزنس کی الجھنوں میں لگ کر وہ خود سے کچھ لاپرواہ سے رہنے لگے تھے۔ ان کی کن پٹیوں کے پاس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے، اور باقاعدگی سے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑے فربا ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تو بال ڈائی کر سکتے تھے، خود کو فٹ رکھ سکتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ایسا کریں۔ میں چاہتا تھا کہ ہم کہیں جائیں تو ممی کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، سب انہیں نظر انداز کر دیں، سب کی نظریں بس ڈیڈی کا طواف کرتی رہیں، مگر میں ڈیڈی سے یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکا۔ ممی صبح سو کر اٹھتی تھی تو پھر ان کا آدھا دن اپنی اسکن اور بالوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزرتا تھا، باقی کا دن وہ شاپنگ کرنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے ملانے میں گزارا کرتی تھی۔ ان کے بہت سے دوست تھے، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ ڈیڈی کو ان کے کسی ایکٹیویٹی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان دونوں کے بہت سے دوست مشترکہ بھی تھے۔ ہمارے گھر پر آئے دن گیٹ ٹوگیدرز ہوا کرتی اور ممی ان میں خوب سج بن کر شرکت کرتی۔ وہ ڈیڈی سے صرف 2 سال چھوٹی تھی، مگر ان کے مقابلے میں وہ بہت ینگ اور فریش محسوس ہوتی تھی۔ ان کی تیاریاں کسی نوعمر لڑکی کو مات دیتی تھیں۔ میں 10 سال کا ہو گیا تھا، 6ٹھی کلاس میں پہنچ گیا تھا اور اپنی کلاس کا سب سے ذہین لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں جمیل اعجاز کی ہمارے گھر آمد و رفت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈیڈی کے قریبی دوست اور بزنس میں ان کے دستے راست سمجھے جاتے تھے۔ ممی اور ڈیڈی کے بے شمار دوست تھے اور سبھی کا ہمارے گھر آنا جانا رہا کرتا تھا۔ میں اس بات کا عادی تھا، مگر جمیل اعجاز کے آنے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ڈیڈی کی غیر موجودگی میں آیا کرتے تھے۔ جن دنوں ڈیڈی بزنس کے کام سے کہیں گئے ہوئے ہوتے، ان دنوں جمیل اعجاز کا بیشتر وقت ہمارے گھر میں گزرا کرتا تھا۔ میں اسکول سے آتا تو یا تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے یا کہیں ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتے۔ ممی جو پہلے خود کو بہت فٹ کر کے رکھا کرتی تھی، اب مزید اپنی تیاری پر توجہ دینے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں جمیل اعجاز کو کئی برسوں سے اپنے گھر آتا دیکھ رہا تھا، اب اچانک وہ مجھے برے کیوں لگنے لگے تھے؟ میں اپنے احساسات کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کون سی بات ہے جو مجھے اتنی بری لگ رہی ہے، کہ ممی کا بہت زیادہ تیار ہونا، جمیل اعجاز کے ساتھ گھومنا پھرنا، یا مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر انداز کرنا۔ ممی رات کا اتقائب رہتی، میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا تو جمیل اعجاز کی گاڑی سے وہ مسکراتی ہوئی اتر رہی ہوتی، اور پتہ نہیں کیوں ممی کو ان کے اتنے قریب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ مجھ پر عجیب سے جھنجھلاہٹ اور کوفت سوار رہنے لگی تھی۔ ڈیڈی کا وہی مصروف انداز تھا، کبھی میلبرن، کبھی لندن، کبھی بارسلونا، کبھی ٹوکیو۔ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہا کرتے تھے، اور پھر میری زندگی میں وہ قیامت کی رات آئی جس نے مجھے سر سے پاؤں تک تبدیل کر دیا۔ آج جب وہ ساری باتیں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ شاید میں ایسا نہ ہوتا اگر میری زندگی میں وہ 2 واقعات نہ ہوئے ہوتے۔ شاید پھر میں بھی ایک نارمل زندگی جی رہا ہوتا۔ وہ رات جس کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے آج بھی اتنی شرم آتی ہے جتنی برسوں پہلے۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میرا دل چاہتا ہے یا خود مر جاؤں یا اس عورت کو مار ڈالوں۔ میری رگوں میں دوڑتا خون جوش مارنے لگتا ہے، ساری دنیا تہس نہس کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ میں ڈیڈی کی طرح بے غیرت، بے اہمیت اور بزدل نہیں، میں چینخ اٹھتا ہوں۔ میری نظروں کے سامنے میری اپنی سگی ماں ایک غیر مرد کے ساتھ انتہائی شرمناک حالت میں آ جاتی ہے اور میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پھر اس رات کے بعد میں زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں جسمانی طور پر زندہ ہوں، مگر میرا دل مر چکا ہے۔
ڈیڈی بزنس ٹرپ سے واپس آئے تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے. میری بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک چپ تھی جو میرے لبوں پر جمی تھی. پتہ نہیں میں چپ کیوں ہو گیا تھا. میں نے ڈیڈی کو ساری بات بتائی کیوں نہیں تھی. وہ عورت میرے کمرے میں آتی تو میں نفرت سے منہ موڑ لیا کرتا تھا. میرا اس کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا. پھر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ڈیڈی کو ممی سے لڑتے دیکھا تھا. ان کے لڑنے کی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی. ڈیڈی زور زور سے چیخ رہے تھے. جمیل اعجاز کا نام لے کر ممی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے اور جواب میں وہ بھی چیخ رہی تھی. ڈیڈی نے انہیں شاید تھپڑ مارا تھا اور اس کے بعد صرف ممی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. ڈیڈی کہیں باہر چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد بہت دنوں تک ان دونوں کی بات چیت بند رہی تھی. میں اس قصے میں ایک طرف خاموش کھڑا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ممی ہاتھ باندھ کر روتی ہوئی ڈیڈی سے معافی مانگ رہی ہیں. ڈیڈی نے انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا. چھوٹا آدمی ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے. تم نیچ خاندان اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں اپنے برابر جگہ دی جائے. دکھا دی نا اپنی اصلیت. ان کے لہجے میں حقارت تھی. وہ دونوں میری موجودگی فراموش کیے ہوئے تھے. مجھے معاف کر دیں. آپ کو مجھ سے آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور جمیل بھائی تو میرے لیے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں. پتہ نہیں کس نے آپ کے کان بھر دیے ہیں. آپ کہیں تو میں اپنے بچے کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میرا ان سے بھائی بہن کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں. اور اگر آپ پسند نہیں کریں گے تو میں آئندہ ان سے نہیں ملا کروں گی. وہ روتے ہوئے بول رہی تھی. اور پھر ڈیڈی نے واقعی انہیں معاف کر دیا تھا. اپنی جائیداد میں سے جو کچھ ان کے نام کیا ہوا تھا وہ غصے میں آ کر واپس لے چکے تھے. مگر اس معافی کے بعد انہوں نے سب چیزیں دوبارہ ان کے نام کر دی تھی. سب کچھ جیسے پہلے جیسا ہو گیا تھا. مگر میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا. میرا دل چاہتا کہ میں ڈیڈی کو اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتاؤں اور ان سے کہوں کہ اسے ہمارے گھر سے نکال دیں. مگر کئی بار کوشش کے باوجود میں ان سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا. جمیل اعجاز نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا اور ممی بھی زیادہ تر وقت گھر پر گزارنے لگی تھی. کرسمس کی چھٹیاں آئیں تو ہم لوگ گھومنے کے لیے اٹلی گئے. اس ٹور کا پروگرام ممی نے ڈیڈی کو بہت پیچھے لگ کر بنوایا تھا. وینس کے مارکو پولو ایئرپورٹ پر جمیل اعجاز کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے وہ خود کو انجان ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. اسے یقیناً ہمارے یہاں آنے کا پہلے سے پتہ تھا. میں نے ڈیڈی کی طرف دیکھا تو ناگواری والے تاثرات ان کے چہرے پر بھی نظر آئے. مگر وہ پتہ نہیں کیوں اس کی موجودگی برداشت کر رہے تھے. وہ ڈیڈی کے بزنس میں 40% کا شیئر ہولڈر تھا. شاید وہ اسی لیے اسے تعلقات میں بگاڑ نہیں چاہتے تھے. وہ ہنس ہنس کر ڈیڈی سے باتیں کر رہا تھا اور ڈیڈی رسمی انداز میں اس کی باتوں کے جواب دے رہے تھے. وہ سارا دن ہم لوگوں کے ساتھ رہا. وینس سے واپس روم ہم لوگ بائی کار آئے تھے. ڈیڈی رات کے وقت سفر کرنے کے حق میں نہیں تھے. مگر ممی بضد کے ابھی چلیں گے. جمیل اعجاز نے بھی ہمارے ساتھ سفر کیا تھا. کبھی وہ ڈرائیو کرتا, کبھی ممی اور کبھی ڈیڈی. میں پچھلی سیٹ پر بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا. بیٹھے بیٹھے میں سو گیا تھا. میں گہری نیند میں تھا جب اچانک ایسا لگا جیسے ڈیڈی مجھے پکار رہے ہیں. میں نے وہ کھلا کر آنکھیں کھولی تو گاڑی رکی ہوئی تھی اور میں اس میں اکیلا تھا. وہ بالکل اندھیری سڑک تھی جس کے ایک طرف اونچے درخت اور دوسری طرف گہری جھیل تھی. میں اندھیرے میں باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو گاڑی سے کچھ فاصلے پر ممی کھڑی نظر آئیں اور ڈیڈی کو جھیل میں دھکا دیتے جمیل اعجاز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر لیے اس نے وہ لوہے کا مضبوط پائپ بھی پانی میں اچھال دیا تھا. ہاتھ جھاڑتا وہ ممی کی طرف آیا اور دونوں قہقہا لگا کر ہنس پڑے. مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اس وقت میں ان لوگوں سے ڈر گیا تھا کہ مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا تھا. وہ ڈیڈی جیسے اونچے لمبے مرد کو مار سکتے ہیں تو میری تو اوقات ہی کیا ہے. میں آنکھیں مضبوطی سے بند کیے خود کو سوتا ظاہر کرتا رہا تھا. جس وقت اس نے وہ لوہا ڈیڈی کے سر پر مارا تھا ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے مجھے پکارا ہو یا پھر ہو سکتا ہے یہ محض میرا وہم ہو. میں رونا چاہتا تھا, بہت سا رونا چاہتا تھا, مگر خوف کے مارے میرے منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکلی تھی. جمیل اعجاز راستے میں کہیں اتر گیا تھا. مجھے سوتا سمجھ کر وہ دونوں ہی مطمئن تھے. صبح میں نے اس عورت کو ڈیڈی کے لیے واویلا مچاتے پولیس میں رپورٹ درج کراتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. مگر میری بزدلی نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہنے دیا. ڈیڈی کی لاش دیکھ کر میری چینخیں نکل گئی تھیں. وہ مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے کے لیے آگے بڑھی تو میں ڈر کر دور ہٹ گیا تھا. ڈیڈی ڈیڈ باڈی لے کر ہم سڈنی پہنچے تو لوگوں کا ہمارے گھر ہجوم جمع ہو گیا تھا. سب افسوس کر رہے تھے. بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی. ذرا سی تفریح اتنی مہنگی پڑی. ہائے اب اس کا کیا ہوگا. جمیل اعجاز پہلے ہی سے سڈنی میں موجود تھے. ان لوگوں کا پلان فل پروف تھا. کوئی بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں جمیل اعجاز سڈنی سے باہر کہیں گیا. اس واقعے کا چشمدید گواہ میں تھا اور میرا خوف کبھی بھی مجھے کچھ نہ کہنے دیتا. میں ساری دنیا سے کٹ گیا تھا, بالکل چپ. ایسا لگتا تھا جیسے میں ڈیڈی کے ساتھ میں بھی مر گیا ہوں. سوائے خوف کے کوئی احساس میرے اندر بیدار نہیں ہوتا تھا. مجھے ایسا لگتا جیسے اچانک کسی روز وہ دونوں مل کر مجھے بھی بالکل ایسے ہی مار ڈالیں گے جیسے ڈیڈی کو مارا تھا. پھر میرا داخلہ بورڈنگ میں کروا دیا گیا. وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی تھی تو میں ڈر کے مارے ملنے سے انکار بھی نہ کرتا. مجھے پتا تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہیں اور اب میرے گھر میں میرے باپ کے قاتل رہ رہے ہیں. میرے باپ کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں. مگر میں کچھ نہ کر سکا تھا. میں رات کو سوتے سے ڈر کر اٹھ جاتا تھا. سوئمنگ کا دن ہوتا تو میں ٹیچر سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر دیتا. پانی کی طرف جاتے بھی مجھے ڈر لگنے لگا تھا. بتدریج کم ہوتے ہوتے شہلا عثمان کا آنا بالکل ہی ختم ہو گیا.
پھر جب ایک روز مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں 2 سال ہوئے یہاں سارا کاروبار ختم کر کے جا چکے ہیں تو میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ میرے اکاؤنٹ میں جو پیسہ تھا وہ اور ہمارے گھر کے علاوہ وہ سب کچھ لے گئے تھے۔ میں اس وقت او لیول کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا، صرف 15 سال کا کم عمر لڑکا، مگر میرے اندر کوئی مسلسل بول رہا تھا تم بزدل ہو، ڈرپوک ہو، بے غیرت ہو، تمہارے باپ کے قاتل اس دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اور تم سکون سے بیٹھے ہو۔ وہ عورت اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں سانس لے رہی ہے اور تم چین سے ہو۔ مجھے دولت جائیداد چلے جانے کا کوئی غم نہیں تھا، غم تھا تو یہ کہ میں اپنے ڈیڈی کے قاتلوں سے انتقام نہیں لے سکا تھا۔ پھر میں سر سے لے کر پاؤں تک تبدیل ہو گیا تھا۔ میری بزدلی کی جگہ بے تحاشا بہادری نے لے لی۔ سوئمنگ سے لے کر رائڈنگ اور فلائنگ تک میں نے سب کچھ سیکھا۔ مجھے اب کسی بات اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میری حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی سے ہر کوئی خائف رہتا تھا۔ میرے بہت سے دوست تھے اور مگر در حقیقت میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں کسی کو بھی اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیتا تھا کہ وہ میرے ماضی میں جھانکے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی رہنے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا میری پرکشش شخصیت اور بے تحاشا ذہانت لڑکیوں کو میری طرف متوجہ کرتی ہے۔ کوئی میری آنکھوں پر فدا ہو جاتی تو کسی کو میری ہائٹ اچھی لگتی اور کسی کو میں ٹینس کھیلتا بہت ہینڈسم لگتا۔ میں ان سب کو تفریح کی چیز سمجھتا تھا اور اپنی اس ایکٹیویٹی میں مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ مجھے در حقیقت اپنے علاوہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں تھی۔ میرے لیے میرا کوئی دوست، کوئی رشتہ اہم نہیں تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی میرے قریب آتی مجھے اس میں ایک جانی پہچانی مکروہ شکل نظر آنے لگتی اور میرا دل چاہتا ہے میں اس ہنستے چہرے پر تیزاب پھینک دوں، اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے عورت ذات سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ جب بھی میں کسی لڑکی کو استعمال کرنے والی شے سمجھ کر کچھ دنوں بعد دھتکار دیتا اور وہ روتی بلکتی محبت کی بھیک مانگنے میرے پاس آتی تو مجھے بڑا سکون ملتا۔ ایسا کوئی نظارہ دیکھے زیادہ دن ہو جاتے تو خود کسی لڑکی سے دوستی کر لیتا جو جتنی معصوم اور سیدھی سادی نظر آتی مجھے وہ اتنی ہی اچھی لگتی تھی۔ میں اپنی ذات کے بارے میں بے پناہ خود غرض تھا۔ قربانی، اثار اور صبر، میرے خیال سے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے بنے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا نہیں جانتے، جو چھین کر اپنا حق نہ لے سکے، وہ صبر کا راگ الاپنا شروع کر دیتا ہے۔ میری لغت میں ان الفاظ کا کوئی گزر نہیں تھا۔ صبر کرو، دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دو، تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ صبر کرو، دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دو، تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ میں یہ باتیں کسی سے سنتا تو دیر تک دل ہی دل میں ہنسا کرتا تھا۔ تقدیر؟ یہ تقدیر آخر کیا بلا ہے؟ میں کسی تقدیر کو نہیں مانتا۔ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ اگر مجھ میں طاقت ہے، ہمت ہے اور اعتماد ہے تو میں اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہوں۔ اور صبر بزدل لوگ کرتے ہیں، بزدل اور کم ہمت اپنی کمزوری چھپانے کے لیے خود کو صبر کے پردے میں چھپا لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین اصول یہ بنایا تھا کہ کبھی کسی پر اعتبار نہ کرو اور خود سب کو اپنے آپ پر اعتبار کرنے پر مجبور کر دو، اور اس اصول نے مجھے بہت کامیابی دی تھی۔ صرف 27 سال کی عمر میں ترقی اور کامیابی کے کئی سنگ میل عبور کر گیا تھا۔ کاروبار کے بارے میں میرے لیے صرف اس وقت تک قابل قبول تھا جب تک وہ مجھے فائدہ پہنچانے کا باعث ہوتا، اور جہاں ایسا نہ ہوتا وہاں میں کسی اصول کو نہیں مانتا تھا۔ بزنس سرکل میں مجھے ایک محنتی اور دیانتدار بزنس مین سمجھا جاتا تھا۔ دراصل میں بے ایمانی بھی بہت ایمانداری سے کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میری ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص اس وقت تک اہم ہوتا تھا جب تک وہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہوتا۔ میں ہر کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ جسے استعمال کرتا اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ میں نے کیا گیم کھیلا ہے۔ میرے تمام دوست سمجھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بہت مخلص ہوں، اور میں ان کی سادہ دلی پر ہنس پڑتا تھا۔ مجھے جاننے والے سب لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت مضبوط اور قوی اعصاب کا مالک ہوں۔ مجھے بڑی سے بڑی بات بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ میری یہ خوبی میرے بہت کام آتی تھی۔ بزنس کے تمام اتار چڑھاؤ میں نہایت مہارت سے ہینڈل کر لیا کرتا تھا۔ میرے دوست اس خوبی کو سراہتے تھے اور مخالفین اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر لیں مجھے ہرا نہیں سکیں گے۔ میں زندگی میں ہر طرح سیٹل ہو گیا۔ میرے دوست مجھے شادی کا مشورہ دیتے تو میں بات ٹال جاتا۔ شادی اور میں خود سے کہتا، کیا میں کبھی کسی عورت پر اعتبار کر سکتا ہوں؟ شاید وہ کوئی آسمان سے اتری حور بھی ہو تو میں اس پر بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ میرے اعصاب شادی کا سوچ کر چٹکنے لگتے تھے۔ ہر طرح سے کامیاب زندگی گزارنے کے باوجود مجھے ایک بے سکونی لاحق تھی، یوں جیسے زندگی میں ابھی کوئی اہم کام کرنا باقی ہے۔ مجھے اب جمیل اعجاز سے کوئی دشمنی نہ تھی۔ عورت اگر شہلا عثمان جیسی ہو تو جمیل اعجاز بہت۔ وہ عورت جو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اپنے بیٹے کی قسم کھانے سے بھی دریغ نہ کرے، وہ کس قدر بد کردار عورت ہوگی۔ کاش میں اس وقت آج جتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا تو اس عورت کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیتا کہ کوئی پہچان بھی نہ پاتا۔ بے غیرتی کی زندگی میں نہیں جینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ گو یہ ایک مشکل کام تھا، مگر میں اپنے ارادوں میں اٹل تھا۔ اگر وہ اس دنیا میں کہیں موجود ہے تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے جیسے بھی۔ پورے 4 سال کی کوششوں کے بعد میں اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ڈیڈی ہی کے گفٹ میں دیے ایبٹ آباد کے مکان میں رہ رہی تھی، اور اس کے بارے میں پتہ چلتے ہی میں فوراً پاکستان آ گیا تھا۔ مجھے کیا کرنا تھا یہ میں سوچ چکا تھا۔
اس کے بارے میں تمام معلومات میں بڑی ہوشیاری سے حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس گھر میں اپنے نوکروں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ جمیل اعجاز اور اس میں شادی کے 7 سال بعد ہی علیحدگی ہو گئی تھی۔ جمیل اعجاز 5 سال ہوئے مر چکا تھا۔ اس کی موت اپنے ہی گھر کے سوئمنگ پول میں ڈوب کر ہوئی تھی۔ سنا تھا اس نے بہت شراب پی رکھی تھی۔ لوگوں کو اس کی موت ایک معمہ محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا میرے لیے تو وہ مسٹر نوبڈی تھے۔ وہ قتل ہوا تھا کہ اپنی طبعی موت مرا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان دونوں کی علیحدگی کیوں ہوئی، مجھے اس بات سے بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ اسلام آباد سے ایبٹ جاتے ہوئے راستے میں مجھے ایک خاتون کو لفٹ دینی پڑی تھی۔ مجھے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا بخار کبھی نہیں چڑھا، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں انہیں انکار نہیں کر پایا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گاڑی روکی تو پیٹرول پمپ پر کھڑا ایک اچھا خاصا صحت مند اور تندرست آدمی ان کے پاس آ کر اپنی بیوی کی بیماری اور اپنی بے روزگاری کی داستان سنا کر مدد کی درخواست کرنے لگا۔ انہوں نے فوراً پرس کھول کر اسے پیسے دیے تھے۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ انہیں کہتا یہ آدمی جھوٹ بول رہے، مگر پیچھے بیٹھا ان کا ڈرائیور بول اٹھا تھا، مکاری کر رہا تھا یہ آدمی جھوٹ بول کر اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں۔ ہم جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ جانے اور اس کا ایمان۔ مجھ سے اس نے مانگا، میں نے دے دیا۔ اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ بڑے اطمینان سے گویا ہوئی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اچانک ہی ایک نیا خیال سوچا تھا۔ خاتون ٹھیک ٹھاک بیوقوف ہے اور ان کی بیوقوفی میرے بہت کام آ سکتی ہے۔ میں نے جان کر ان کے سامنے ایبٹ آباد میں اپنی رہائش کا مسئلہ بیان کیا۔ میں وہاں خود کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، کسی اچھے اور بڑے ہوٹل میں ٹھہرنے کا سوال ہی نہیں تھا، وہاں وہ مجھے فوراً تلاش کر سکتی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کر دی تھی۔ واقعی میرے اندازے مشکل ہی سے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جگہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں اپنی اس کیفیت کو آج تک نہیں سمجھ پایا۔ وہ میری اب تک کی زندگی میں ملنے والے تمام لوگوں سے زیادہ سادہ اور بے وقوف تھیں۔ مجھ پر دل و جان سے فدا ہوتی، بیٹا بیٹا کر کے بات کرتی۔ جو کچھ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا تھا انہوں نے اس سب پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا، اور میں پور لیڈی کہہ کر اس کی سادگی پر ہنس دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاں کھانے پر بلایا تھا، باوجود میرے بہت انکار کے وہ بضد ہوئی تو میں مان گیا تھا، اور وہیں پہلی مرتبہ میں نے ہانیہ محمود کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی اب تک کی ملاقاتوں میں کئی بار اپنی بھتیجی کا ذکر کر چکی تھی۔ کھانے کی میز پر وہ شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے شاید اپنی باتیں سن لیے جانے پر شرمندگی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، عام سے کپڑوں میں بھی وہ بہت خاص لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی، اور یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ مجھے سادہ اور معصوم لڑکیاں کس قدر اٹریکٹ کرتی ہیں۔ میں یہاں ایسے کوئی ارادے لے کر نہیں آیا تھا، مگر وہ جو کہا جاتا ہے کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں، بالکل اسی طرح اسے دیکھ کر میرے اندر کا مرد مجھے اکسانے لگا تھا۔ آ جاؤ اپنے اصلی روپ میں۔ میں برآمدے میں کھڑا سگریٹ پیتے ہوئے اپنی دن بھر کی کارکردگی پر خوش ہو رہا تھا۔ آج میں نے اسے دن بھر میں 5 بار دھمکی آمیز فون کیے تھے، وہ بھی مختلف جگہوں سے۔ 2 فون اور شہرہ کے مختلف پی سی او سے کیے تھے اور 3 مری کے مختلف ہوٹلوں سے۔ مجھے پتا تھا دھمکی ملتے ہی وہ پہلے تو ڈر جائے گی، پھر شاید پولیس سے مدد لے گی، اور میں کہاں سے فون کر رہا ہوں یہ معلوم کرنے کی تگ و دو کی جائے گی۔ مری اور نوشہرہ کے تمام ہوٹلز میں میری تلاش شروع کی جائے گی، اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ میں اس کے کتنے قریب ہوں، اتنا قریب کہ جب چاہوں اس کی زندگی کی ڈور کاٹ سکتا ہوں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے گردن ذرا سے گھما کر دیکھا تو وہ کھڑکی میں کھڑی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کہا لگا کر ہنسنے کو چاہا۔ دنیا کی ہر لڑکی ایک سی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک شہلا عثمان پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی، یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی جان کا دشمن کون پیدا ہو گیا۔ آنے سے پہلے میں ایک پارسل اپنے ملازم کے حوالے کر کے آیا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد اسے پاکستان روانہ کرے۔ جب اسے وہ پارسل ملا ہوگا تو اس کی چیخیں نکل گئی ہوں گی۔ اس پارسل میں نے ڈیڈی کی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی شرٹ ڈالی تھی جو ان کے مردہ تن سے اتری تھی، اور جسے میں نے اس وقت سب سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں صبح ہی نوشہرہ چلا گیا تھا اور وہاں سے اسے فون کیا تھا۔ میری آواز سن کر وہ رو پڑی تھی۔ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں موجود ڈر اور خوف میرے لیے باعث تسکین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ میں بڑی خوشی واپس آیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھی گارڈننگ میں مصروف تھی۔ میرے پیچھے سے آ کر ایک دم بولنے پر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، اور اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس کے اس بات پر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی کی وجہ سے برآمدے میں آئی تھی۔ بہت دیکھی ہے میں نے تم عورتوں کی پارس آئی، ابھی ذرا سے توجہ دینے کی دیر ہے، ساری مشرقیت اور شرافت بھاپ بن کر اڑ جائے گی۔ میں نے اس کے بارے میں حقارت سے سوچا تھا۔ اگر میں فرصت سے یہاں آیا ہوتا تو اب تک محترمہ میرے عشق میں سر سے پاؤں تک ڈوب چکی ہوتی۔ میں بھرے بازار میں شہلا عثمان کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی روکے کھڑا تھا۔ وہ اپنے ملازم کو ساتھ لیے کسی دکان میں گھس گئی تھی۔ اس کا پالتو کتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں اتر کر اس کی گاڑی کے پاس گیا اور گاڑی کا لاک کھول کر کتے کے بھونکنے کا موقع دیا بغیر اس کے جسم میں خنزار کی گہما گہمی نے کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ خنجر میں نے اسے سکون سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھا اور گاڑی واپس لاک کرتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور کنکھیوں سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا کہ کہیں میری طرف کوئی متوجہ تو نہیں۔
میں ابھی یہیں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہتا تھا. اس کی وہ دہشت زدہ اور خوف و ہراس میں ڈوبی شکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. اسی وقت ہانیہ سامنے سے آتی نظر آئی. سر سے لے کر پاؤں تک چادر اوڑھے. وہ گھر میں بھی ہر وقت بڑے بڑے دوپٹے اوڑھے رکھتی تھی. میں نے کبھی اس کا دوپٹہ سر سے اترا ہوا نہیں دیکھا تھا. اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی. وہ دوستانہ انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی. مگر میں اس وقت جس مشن پر تھا کسی جان پہچان والے سے گفتگو افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. وہ شاپنگ سے لے کر کے واپس آئی اور اپنے ملازم سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی کا لاک کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئی. کتے کا گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا. میں بھی گاڑی سے اتر کر اس ہجوم میں شامل ہو گیا تھا. اس کی آنکھیں خوف کی ماری پھٹی ہوئی تھی. پھر وہ وہیں بھرے بازار میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی. میں بڑا سرشار اور مطمئن گھر لوٹ آیا تھا. جو کچھ میں کر رہا تھا اس پر بہت مطمئن اور خوش تھا. شہلا عثمان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. اپنے کتے کی موت سے اس پر بے تحاشا دہشت طاری ہو گئی تھی. صبح میرا موڈ بڑا خوشگوار تھا. میں جاگنگ کرنے نکل کھڑا ہوا تھا. موسم ابر آلود ہو رہا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی پرکیف ہوا چل رہی تھی. میرا دل خوش تھا, اسی لیے یہ منظر آنکھوں کو اور بھی اچھا لگ رہا تھا. واپسی میں وہ مجھے باغ میں چہل قدمی کرتی نظر آئی. سبز لباس میں وہ سبزے ہی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی. سہج سہج گاؤں پر گھاس پر پاؤں رکھتی میں بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا. اپنے کل کے نظر انداز کیے جانے پر اس کا موڈ خراب تھا, اس لیے وہ مجھے اگنور کر رہی تھی. یہ لڑکی آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے محبت کی بھیک مانگتی ہوئی کیسی لگے گی؟ میں نے فوراً سوچا تھا. میں ان حسین آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھنا چاہتا تھا. میں ان حسین آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھنا چاہتا تھا. اس کا مجھے نظر انداز کرنے والا سٹائل مجھے اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا. وہ اگلی بار پھر میری غیر موجودگی میں اپنے پودوں کا جائزہ لینے آئی تھی. حسب سابق مجھے دیکھ کر وہاں سے جانے لگی تھی. اس کی اکڑ اور ضد بھی مجھے غصہ دلا رہی تھی. بہت اصرار پر وہ اندر آئی تھی. صوفے پر میرے برابر بیٹھنے کے بجائے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی. ذرا سے التفات کی دیر ہے, یہ شرافت وغیرہ سب دھری رہ جائے گی. میں نے نفرت سے سوچا تھا. شہلا عثمان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی. اس کے گھر پر 2 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے تھے. اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک باڈی گارڈ بھی رکھ لیا تھا. میں اس کے ان حفاظتی اقدامات پر ہنس رہا تھا. میں سہیب ریاض ہوں, اور جب میں کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی. میں چاہتا تھا کہ اس کی ایک ایک سانس ڈر ڈر کر گزرے. وہ رات کو سکون سے سو نہ پائے. اسے ہر لمحہ اپنی جان کا دھڑکا لگا رہے. یوں لگتا ہے ایسا کر کے میں اس 10 سالہ بچے کو سکون پہنچا رہا ہوں جو رات کو ڈیڈی ڈیڈی پکارتا سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا, اور جس کا روم میٹ بعد میں سب کلاس فیلوز کے سامنے اس کے ڈرنے کا مذاق اڑایا کرتا تھا. سب کچھ میری مرضی کے عین مطابق ہو رہا تھا. شہلا عثمان, وقت کی بات ہے. کبھی وقت تم پر مہربان تھا, آج وقت کی تنابیں میرے ہاتھوں میں ہیں. میں تمانیت سے سوچا کرتا. میں اکثر ہانیہ کو رات کے وقت کھڑکی سے باہر ادھر ادھر جھانکتا دیکھا کرتا تھا. میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا. کبھی کبھار تو ایسا لگتا کہ وہ سوتے سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھ رہی ہے. ایک بار جب وہ رات کے 3 بجے سے طرح اٹھ کر باہر جھانکنے کے بعد کھڑکی سے ہٹی اور میں نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا تو مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا تھا. میں نیکسی سے نکل کر دبے پاؤں لوگوں کے پورشن کی طرف آ گیا. میں نے لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ بڑے وہمی انداز میں تمام دروازے چیک کر رہی تھی. جو کھڑکیاں کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی انہیں جلدی جلدی بند کر رہی تھی. اس کے لائٹ براؤن بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے. اس بکھرے حلیے میں وہ بڑی حسین لگ رہی تھی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اس کی طرف خباثت سے نہیں دیکھا تھا. وہ اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ میں مبہوت رہ گیا تھا. جس کھڑکی کے پاس میں کھڑا تھا وہ اس کی طرف آئی تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا. اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرے دل کی کیفیت عجیب سی تھی. بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا دلکش سراپا آ رہا تھا. کیا وہ واقعی اتنی معصوم تھی جتنی نظر آ رہی تھی؟ مگر وہ اس طرح راتوں کو جاگ کر سارے گھر میں کیوں بھٹتی ہے؟ مجھے حیرت ہوئی تھی. کیا وہ سوتے میں ڈر جاتی ہے؟ اتنی بڑی لڑکی بچوں کی طرح ڈر جاتی ہے. مجھے تعجب ہوا تھا. مجھے وہاں ہر صبح کا وقت وہ سب سے اچھا لگتا تھا. پرندوں کی چہچہاہٹ, ٹھنڈی اور معطر ہوائیں, پھولوں پر پڑے شبنمی قطرے. میں فطرت کا دلدادہ کبھی نہیں رہا, مگر یہاں شاید فراغت میسر تھی, اس لیے یہ چیزیں مجھے بے حد متاثر کیا کرتی. آنٹی صبح صبح باہر آ کر چڑیوں کے لیے باجرا اور پانی رکھتی اور پھر اندر اپنی چوکی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگتی. ان کی خوش الحانی سے کی تلاوت کی آواز واک کرتے ہوئے مسلسل میری سماعت سے ٹکراتی رہتی, اور اکثر میں ان کی آواز کی چاشنی اور مٹھاس میں کھو سا جاتا تھا. صبح کے اس سہانے منظر کی دلکشی میں اضافہ کرتی تھی ان کی آواز. میری طبیعت خراب ہوئی تو وہ خود بخود چلی آئیں. میں ان کے اس طرح آنے پر حیران تھا. کل سے تم مسلسل گھر پر ہو. مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ طبیعت تو خراب نہیں ہے. میرے استفسار پر وہ بڑے پیار سے بولی تھی. معمولی بخار کو خاتمے لانے والا تو میں ہرگز نہ تھا. بس یہ تھا کہ کہیں باہر جانے کا دل ہی نہیں چاہا تھا. پین کلر لے کر میں بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا تھا, مگر وہ اس طرح پریشان ہو گئی تھی جیسے پتہ نہیں میں کتنا شدید بیمار ہو گیا ہوں. جلدی سے دودھ گرم کر کے لائیں. بس اسرار مجھے دودھ پلوایا, دوا کھلائی. میں خاموشی سے لیٹا انہیں دیکھ رہا تھا. وہ بہت ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے غیریت برتی. طبیعت خراب تھی اور انہیں بلایا تک نہیں. اٹھنے کی ہمت نہیں تھی تو فون پر بلا دیتے. دیکھو تو ایک دن کے بخار میں کیا حالت ہو گئی ہے.
وہ میرے بیڈ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی۔ ان کے ہاتھوں کا لمس پا کر میں کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں منع کیا، بہت کہا کہ میں ٹھیک ہوں، سر میں درد نہیں ہے، مگر وہ میری تمام باتیں نظر انداز کر کے میرا سر دباتی رہیں۔ سب پتہ ہے مجھے، تم ہم لوگوں سے تکلف برتتے ہو۔ ابھی یہاں تمہاری سگی ماں ہوتی میری جگہ تو کیا تم اسی طرح کرتے؟ اسی طرح ان کے ہاتھوں سے سر دبوانے سے انکار کرتے؟ ان کی بات مجھے اندر تک ہلا گئی تھی۔ سگی ماں؟ کتنا بدصورت تھا یہ لفظ میرے لیے۔ میرا دل چاہا میں انہیں دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال دوں۔ کون تھی وہ میرے زخموں کو کریدنے والی؟ انہیں کس نے حق دیا تھا میری ذاتیات میں مداخلت کرنے کا؟ مگر میں ان سے کوئی بھی بدتمیزی نہیں کر پایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے سوتا سمجھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں بستر پر پڑا اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ سگی ماں، میرے اعصاب پر یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ رات میں وہ پھر کھانا لیے چلی آئی تھی۔ میں نے بغیر کسی لحاظ کے اچھی خاصی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کیا تو وہ بجائے برا ماننے کے مسکراتی ہوئی میرے پاس بیٹھ گئی۔ بالکل صفی کی طرح عادتیں ہیں تمہاری۔ وہ بھی بیماری میں ایسے چڑچڑا ہو جایا کرتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اس لمحے میرا دل چاہا کہ کاش میں صفی ہوتا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ، اسے کتنی سچی اور خالص محبت نصیب تھی۔ وہ یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی موجود تھا، اور وہ عورت مجھ میں اسی کی شبیہ دیکھ رہی تھی اور اپنی ممتا کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ مگر یہ سوچ صرف لمحے بھر کے لیے تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ محبت اور میں دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ مجھے کسی قسم کی محبت اور چاہت نہیں چاہیے۔ میں ان چیزوں کو بیکار لوگوں کے کام کی چیز سمجھتا ہوں۔ اس رات میں بہت پریشان رہا تھا۔ کبھی میرے سامنے ایک عورت اپنے شوہر کا خون کرتی نظر آتی، اور کبھی ایک عورت سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے، چہرے پر نورانی سی چمک اور دھیمی سے مسکراہٹ لیے میرا سر دبانے لگتی۔ میں عورت کے کس روپ کو سچ مانوں؟ جو میں نے 21 برس پہلے دیکھا تھا وہ سچ تھا، یا جو آج دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ صبح میں اٹھتے کے ساتھ ہی نہانے گھس گیا۔ رات بھر کی ٹینشن اور الجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں ٹھنڈے پانی سے نہایا، اپنے اعصاب کو پرسکون حالت میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ کو اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر میں خوش کیوں ہوا تھا تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ آ تو گئی تھی، مگر اب آنے پر کچھ شرمندہ بھی تھی۔ جائز و ناجائز میں نے جو بھی کام کیے تھے، میں ان سب کے لیے خود کو حق بجانب سمجھتا تھا، اور ابھی میں جو کچھ کر رہا تھا اس پر مطمئن تھا۔ میرے پاس میرے ہر عمل کی جسٹیفیکیشنز موجود تھی، مگر پھر یہ کون تھا جو مجھے کچوکے لگا رہا تھا؟ میں نے غور کیا تو خیال آیا بہت دن ہو گئے میں نے شہلا عثمان کو نہ تو کوئی فون کیا تھا، نہ ہی کوئی اور ایسی حرکت جو اسے اذیت دینے کا باعث ہوتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی یہاں چھٹیاں گزارنے آیا ہوں۔ میں زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارا کرتا تھا، تھوڑی بہت دیر باہر تفریح کی اور پھر گھر۔ کہیں باہر بھی جاتا تو واپس اسی جگہ آنے کے لیے بے چین سا رہتا تھا۔ اس گھر میں ایسی کیا بات تھی؟ جب مجھے اس بات کا خیال آیا کہ میں اپنا مقصد بھول رہا ہوں تو فوراً ہی نئے سرے سے خود کو تیار کیا۔ اس کے گھر پر سے پولیس فورس ہٹ گئی تھی، صرف اس کا باڈی گارڈ یا اس کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ میرے اتنے دن کوئی کانٹیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے پولیس والے ان سب باتوں کو اس کا وہم اور کسی کی شرارت کہہ کر جا چکے تھے، لیکن وہ خود بہت خوفزدہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی ہے جو واقعی اسے مار دینا چاہتا ہے۔ اب کی بار میں اس کے گھر میں گھسا تھا۔ جب ارادے اٹل ہوں تو کوئی کام کرنا ناممکن نہیں ہوتا۔ اس کے گھر میں الیکٹریشین بن کر گھسنا میرے لیے ہرگز مشکل نہ تھا۔ میں اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ موت اس کے کتنے نزدیک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بیڈ روم کے ڈریسنگ ٹیبل پر مار کر سے بڑا جلی حروف میں تمہیں مار ڈالوں گا لکھا تھا۔ آتے وقت ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل اٹھانا میں ہرگز نہیں بھولا تھا۔ اب کی بار میں اسے اسی کے موبائل سے فون کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب کی بار یہ سب کر کے دل خوش نہیں ہوا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ میں بستر پر سستی سے پڑا انگڑائیاں لے رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولا تو سامنے ہانیہ کھڑی تھی، مجھے ناشتے کے لیے بلانے۔ اس کے گلابی آنچل کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا یہ رنگ آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا کیوں نہیں لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر فکرے اچھال رہے تھے۔ میں اس کے جوابوں سے محسوس ہوتا وہ اپنی شرٹ استری کرنے لگا تو وہ فوراً آگے بڑھائی اور اپنی خدمات پیش کی۔ میرے دو ٹوک انکار پر اس کا کھلا ہوا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے ہاں پہنچا تو ناشتے کی میز پر میرا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے کستن ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ بالکل چپ رہی تھی۔ آنٹی اسے اور کھانے کے لیے اصرار کر رہی تھی اور وہ منہ پھلائے ضدی انداز میں انکار کر رہی تھی۔ اس طرح ناراض بیٹھی ہوئی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے بے اختیار میں نے دعا کی تھی کہ کاش یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر یہ خواب ہے تو میں سوتا ہی رہوں، کبھی میری آنکھ نہ کھلے۔ اس پل میں نے سوچا تھا کہ کیا شداد کی جنت اس جنت سے زیادہ خوبصورت ہوگی؟ کیا اس جگہ سے زیادہ خوبصورت روئے زمین پر کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے؟ میں باہر نکلا تو وہ اخبار ہاتھ میں لیے ہنوز ناراض بیٹھی تھی۔ وہ ناراضی جو اپنائیت کا پتہ دیتی ہے۔ جب ہم کسی اپنے سے روٹھ جاتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں منائے گا۔ میں بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اس کے ناراض چہرے پر میری باتوں سے مسکراہٹ پھیلی تو میں بھی مسکراتا وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اسے باتیں کر کے میرا دل چاہا کاش میں واقعی تیمور سجاد ہوتا، کاش میرا کوئی بھیانک ماضی نہ ہوتا، کاش میں نے ان لوگوں کو اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب سچ ہوتا،
کاش جیسا کہ مجھ سے سمجھتے ہیں میں ویسا ہی ہوتا۔ میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی، تمہارے دل میں میری طرف سے جو وسوسے تھے وہ سب بالکل صحیح تھے۔ پھر میرے اندر سے ایک آواز ابھری تھی، میرا دل چاہا میں وہاں بھاگ جاؤں، کہیں دور چلا جاؤں۔ کمرے میں آ کر میں کتنی دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں صہیب ریاض زندگی میں اپنے کسی عمل پر کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ میرے لیے دنیا کا کوئی شخص اہم نہیں سوائے اپنی ذات کے۔ میں خود کو باور کرا رہا تھا۔ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک حصہ صہیب ریاض کے ساتھ ہے اور ایک تیمور سجاد کی طرف۔ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ شام تک یہ اضطراب اور بےقراری ایک ہیجان کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ خود کو تمام سوچوں سے آزاد کرتے ہوئے میں نے اس کا نمبر ملایا۔ مجھے اپنا مقصد فراموش نہیں کرنا، میں نے خود سے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں فون پر اسے بات کر رہا تھا، اسے شک ہو گیا تھا کہ میں صہیب ہوں۔ اسی وقت مجھے وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ہانیہ ہاتھوں میں کچھ پکڑے کھڑی تھی۔ میرا غیظ و غضب سے برا حال ہو گیا تھا، اسے میرے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا۔ یہ سوچ ہر سوچ پر حاوی تھی، مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میں نے 2 قدموں سے آگے اسے بڑھنے ہی نہ دیا تھا۔ اسے انتہائی بے رحمی اور سنگ دلی سے کھینچ کر کمرے میں لاتے ہوئے میرے دل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں اس وقت صہیب ریاض تھا جو اپنے راستے میں آنے والے کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور میں سکون سے کھڑا اسے اذیت دے رہا تھا۔ اس کا منہ میں نے اتنی سختی سے بند کیا تھا کہ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے اس پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ کیوں آئی ہے یہ یہاں؟ میرا اصلی روپ اگر دیکھ ہی لیا تو اب باقی سب بھی دیکھتی جاؤ۔ ہانیہ محمود میری پوری قوت سے مارے اس تھپڑ سے وہ بے حال سی ہو گئی تھی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اسے انتہائی شفاف اور سرد لہجے میں نے کوئی بھی بات کسی کو بتانے سے منع کیا اور وہاں سے جانے کو کہا تو وہ دیوانہ وار وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ چلی گئی تھی اور میں خاموش کھڑا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب جب کہ اسے میری اصلیت پتہ چل ہی گئی ہے تو مجھے جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ باہر سے آتا بارش کا شور مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو فرش پر جا بجا کچھ پڑا ہوا تھا، الٹی پڑی ہوئی ڈش اور کوئی کھانے کی چیز۔ وہ میرے لیے کچھ پکا کر لائی تھی۔ میرے لیے؟ میں نے خود سے کہا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دیکھنے لگا تھا۔ میں نے وہ سب اٹھا کر ٹرے میں بھرنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ گلابی دوپٹہ پڑا ہوا تھا جسے آج اس کے سر پر دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ گلابی رنگ دنیا کا سب سے حسین رنگ ہے۔ دوپٹہ میں نے ہاتھوں میں لیا اور کھڑا ہوا تو میرے اندر دور دور تک سناٹا پھیلا تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر میں کمرے میں واپس آ گیا۔ دیوار کے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں، وہاں کی ایک ایک چیز میری صفاقی کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ میرے اندر مختلف خدشے بیدار ہونے لگے تھے۔ میں بے اختیار پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ان کے پوشن میں داخل ہوا۔ وہ نیم کے بیچوں بیچ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ! میں چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تھا۔ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ہانیہ پلیز اٹھو، پلیز آنکھیں کھولو۔ میں جنونی انداز میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ جو راتوں کو سوتے سے ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی، مجھ جیسے شیطان کا اصلی روپ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں اور میرے ہاتھوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ چہرہ جو پھول سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، اسے میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو پڑا تھا۔ ہاں، میں واقعی رویا تھا۔ ہانیہ آنکھیں کھولو، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ میں ڈیڈی کے مرنے کے بعد زندگی میں دوسری دفعہ رو دیا تھا، بالکل بچوں کی طرح، مگر میری کوئی آواز، کوئی پکار اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ ہوش و آواز سے بیگانہ پڑی تھی۔ میں اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹا کر باہر بھاگا۔ گیٹ سے باہر گاڑی نکال ہی رہا تھا کہ آنٹی واپس آ گئی تھی۔ میں نے نظر انداز کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو، مجھ سے سب کچھ لے لے، ہر خوشی، ہر سکھ جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لے، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ طوفانی بارش میں 4th گیئر میں گاڑی چلاتا پاگلوں کی طرح یہی بات کہے گیا تھا۔ اس دل کی دھڑکن کے ساتھ تو میری سانسوں کی ڈور بندھی ہے۔ اسے کچھ ہوا تو کیسے جی پاؤں گا میں؟ ڈاکٹر کو لے کر میں واپس گھر پہنچا تو آنٹی اس کے سرہانے بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے تفصیلی معائنے اور تسلی آمیز جملے، فکر کی کوئی بات نہیں کے باوجود وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میری غلطی ہے، میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی؟ جب پتہ ہے کہ یہ بہت ڈرتی ہے تو اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ پتہ ہے تیمور، ہانیہ پہلے ایسی نہیں تھی، بڑی بہادر اور بولڈ لڑکی تھی۔ بھیا کی وفات کے بعد سے اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ کہتی ہے کہ پپا ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ہمیں اکیلا سمجھ کر کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بارش سے تو یہ کس قدر ڈرتی ہے۔ جس روز بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو اس دن تو ہانیہ مجھ سے لپٹ کر سوتی ہے۔ لاکھ کوشش کر لی میں نے مگر اس کا خوف دور نہیں کر پائی۔ کبھی سوچتی ہوں شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، پھر خیال آتا کہ یہ اتنی نازک اور حساس ہے، اس کا شوہر اس کا خیال صحیح سے رکھ بھی پائے گا کہ نہیں۔ حالانکہ کتنے سارے رشتے آئے ہیں مگر میرا دل ڈرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھی، میرا دل خود پر تھوکنے کو رہا تھا۔ وہ کیسے قیامت کی رات تھی، ہم دونوں اس کے پاس بیٹھے اس کے بے ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔ بے ہوشی میں وہ کئی بار چلائی تھی، پھپھو مجھے بچا لیں، پھپھو مجھے بچا لیں، اور اس کی یہ پکار مجھے ندامت کے سمندر میں غرق کر رہی تھی۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ اس کے منہ سے نکلا تھا، پھپھو مجھے چھپا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
मैं कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। आंटी के मुंह से मेरा नाम सुनकर उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा अभी वो चीख चीख कर कहेगी, फुप्पो ये आदमी झूठा है, मकार है, उसने हमें धोखा दिया। फुप्पो उसकी किसी बात का यकीन मत कीजिएगा, इसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे अजियत दी, इसकी वजह से मेरा आंचल मेरे सर से हटा, उसे धक्के देकर घर से निकाल दे। मगर मेरी तवक्को के खिलाफ वो खौफजदा नजरों से मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर कफल पड़े हुए थे, लब भींचे हुए, जैसे अब जिंदगी में कभी कुछ बोलना नहीं चाहती। उसकी आंखों में खौफ और होंठों की खामोशी में मुझे बरसों पहले की एक अंधेरी रात याद दिला गई थी, जब एक मासूम बच्चे ने बाप का कत्ल होते अपनी आंखों से देखा था, मगर खौफ के मारे उसकी मुंह से चीख निकल नहीं पाई थी। जो दुनिया को चीख चीख कर अपने बाप के कातिलों का नाम नहीं बताना चाहता था, जो ना अपने बाप को बचा सका था और ना खुद को बचाने की ताकत रखता था, उसके डर ने उसे खामोश रखा था। हानिया दोबारा बेहोश हो गई थी। बाप के शरीफ खून के साथ मेरी रगों में उस नागिन का गंदा खून भी तो दौड़ रहा है। दूसरों के एतमाद से खेलना, उन्हें धोखा देना, ये तो मेरे खून में शामिल है। खून का असर तो आना है जो उस बदकिरदार औरत ने मुझे दिया। क्या उसकी रजील फितरत का कोई असर मुझ में ना आता? जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने खुद को उस औरत के हवाले से गाली दी थी, और खुद अपने आप को गाली देना आसान काम नहीं है। मैं तकदीर को नहीं मानता था और तकदीर सामने खड़ी मुझ पर हंस रही थी कि अब भी मुझे नहीं मानोगे, आओ मुझसे लड़ो। मैं टूट रहा था, बिखर रहा था कि ज़िंदगी मेरा कैसा इम्तिहान ले रही थी। वक्त की अदालत में, ज़िंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवाल नामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए ये बनाया है, कुछ समझ में आया है? ज़िंदगी के पर्चे के सब सवाल लाजिम है, सब सवाल मुश्किल है। मुझे अब क्या करना है मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 21 बरस में नफरत की आबियारी की, जिसे अपने खूनी जिगर से सींचा। क्या वो इतनी कमज़ोर थी कि महज डेढ़ दो माह के अरसे में रेत की दीवार की तरह ढेर हो गई? क्यों मेरा दिल मेरे खिलाफ जा रहा था? क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ करता रहा हूँ वो सब गलत था? उन हसीन आंखों में मेरे लिए आंसू थे। वो मेरे सामने बैठी ज़ारों के तार होते हुए मेरी मोहब्बत का इकरार कर रही थी। मुझे खुश होना चाहिए था, जश्न मनाना चाहिए था। मेरी ख्वाहिश कितनी जल्दी पूरी हो गई थी। इन हसीन आंखों से बहने वाला हर अश्क मेरे लिए था, मेरी वजह से था। उसका हर अश्क मेरे दिल पर गिर रहा था और मुझ में इतनी जुर्रत न थी कि आगे बढ़कर उन आंखों से आंसू साफ करूं, उससे कहूं कि हाँ, मैं ही हूँ वो शख्स जिस पर तुम आंखें बंद करके एतबार कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो कभी तुम्हें डरने नहीं दूंगा। मैं उसे रोता छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गया था। काश मैं तुम्हारे काबिल होता, काश मैं तुम्हारे जितना अच्छा होता तो कभी तुम्हें रोने नहीं देता। नफरतों के जहर से मेरा बदन नीला पड़ चुका था। मोहब्बत अब मुझे रास नहीं आएगी। क्या करूं कि मैं तैमूर सज्जाद नहीं, सुहेब रियाज हूं। तुमने तो तैमूर सज्जाद से मोहब्बत की है ना, जो बहुत अच्छा है। तुम कभी सुहेब रियाज को देखो। नफरतों ने जिसे मोहब्बत करने के काबिल ही नहीं छोड़ा था, जो सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में अटा हुआ है। मुझे माफ़ कर दो हानिया महमूद, मगर अब इन नफरतों के बिना मैं जी नहीं सकता। इब्ने आदम फिर जन्नत से निकलकर मुनाफिकत, झूठ और मकरो फरेब से भरी दुनिया में आ गया था, जहाँ मोहब्बतों के दरिया बहते थे, जहाँ का आसमान खुलूस से भरा और ज़मीन चाहतों से लबरेज थी। वो जन्नत इब्ने आदम को रास नहीं आई थी। सिडनी बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं उसे छोड़ कर गया था। वही तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, वही भागते दौड़ते मसरूफ़ लोग, वही कुदरती हुस्न से माला माल सरजमीन, सब कुछ वैसा ही था। फिर भी कोई ना कोई तब्दीली महसूस हो रही थी। आजकल मैंने शराब पीनी छोड़ दी थी। ये तो कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं थी। नहीं दिल चाहता था मेरा। अगर लड़कियों में मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई तो क्या हुआ? ये कोई ऐसी बात तो नहीं जिस पर हैरान हुआ जाए। विलियम के यहाँ डिनर पर विलियम ने एक टर्किश मुसलमान लड़की से मेरा तारुफ करवाया, जो बेहद खूबसूरत थी। मैं सिर्फ हाय हेलो करके वहाँ से हट गया तो विलियम आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगा। क्या हो गया तुम्हें? इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारा उसे तारुफ करवाया था। लड़कियों से तुम मुतल्लिक मेरी दिलचस्पी से मेरे तमाम ही दोस्त आगाह थे, और अक्सर हम आपस में बैठकर उन लड़कियों को डिस्कस किया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। मेरे दोस्त मुझ पर रश किया करते थे कि मुझ में ऐसी क्या मकनातीसियत है कि हर लड़की मेरी तरफ खिंचती चली आती है। बिजनेस में मेरे अपने जो उसूल थे उन सब में तब्दीली आ रही थी। मुझे महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे आसपास रहने वाले उस तब्दीली को महसूस कर रहे थे। मुझे महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे आसपास रहने वाले इस तब्दीली को महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि मार्क एक रोज़ मुझसे उलझ पड़ा। तुम पागल हो गए हो सुहेब? याद करो, तुम ही कहा करते थे कि बिजनेस में सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाता है। बिजनेस में ईमानदारी, उसूल और सच्चाई की कोई जगह नहीं होती। उसे मेरी कई फैसलों से अख्तलाफ था। उसको लगता था मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं अपने हाथों अपने बिजनेस को तबाह करने पर तुला हुआ हूँ। मैंने उसके एतराज़ात को कोई अहमियत नहीं दी थी। जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा। तुम्हें एतराज़ है तो तुम खुशी से अलग हो सकते हो, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। मैं कॉकटेल्स और डांस पार्टीज़ में शिरकत के मुकाबले में तन्हा रहने को तरजीह देने लगा था। ऑफिस के बाद का सारा वक्त घर पर गुजारता या फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहा था। सुबह सोकर उठा तो अपने घर का वसी और ईज लॉन मुझे एकदम बकवास लगता। आंखों के सामने एकदम कोई आहिस्ता आहिस्ता घास पर पाँव रखता नजर आने लगता।
کانوں میں کسی کی بڑی پیاری اور میٹھی کی رت کی آواز گونجنے لگتی۔ میں کوئی بات یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس جادو نگری کی ہر یاد کو ذہن سے جھٹک دینا چاہتا تھا، اپنا دھیان فوراً کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا، مگر جتنا بچنے کی کوشش کرتا وہ طلسم کدہ اتنا ہی یاد آتا تھا۔ رات کو سودے سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اس کی روتی ہوئی آواز میرے آس پاس بکھر جاتی، خود کو کمزور پڑتا دیکھ کر اپنے آپ سے لڑنے لگتا۔ دسمبر کا مہینہ ہر سال میرے لیے قیامت کا مہینہ ہوتا تھا، خصوصاً 27 دسمبر کی رات تو مجھے پاگل کر دیا کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں ہر سال کرسمس کی چھٹیاں ساری دنیا سے کٹ کر اپنے گھر میں مکی دھو کر گزارا کرتا تھا۔ میرے سینے میں ایک آگ جلتی تھی اور اس آگ میں جلتا میرا وجود نفرت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا تھا۔ وہ رات میں شراب کے نشے میں غرق ہو کر گزارا کرتا تھا۔ نہ وہ ہوش و حواس میں ہوں گا اور نہ اپنی بزدلی اور کم ہمتی کا احساس میرے اندر بیدار ہوگا، اور پچھلے 4 سالوں سے تو میں کرسمس کی چھٹیاں اٹلی میں گزارنے لگا تھا۔ اسے جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر خود سے کہا کرتا تھا، معاف وہ کرتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتے، جو انتقام لینا جانتا ہے اس کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تمہیں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اب کہ جب دسمبر آیا تو میری وہ کیفیت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ بے شک اس مہینے نے مجھے اداس کر دیا تھا، مگر میرے اوپر کوئی جنونی کیفیت سوار نہیں ہوئی تھی۔ کرسمس کی چھٹیاں میں نے گھر میں ہی گزار دی تھی، مگر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہاں، 27 تاریخ کو میرا دل بڑا بے چین اور مضطرب سا تھا۔ ماضی کی ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی، وہ یادیں مجھے رلا رہی تھی، میں تڑپ رہا تھا۔ اپنے اضطراب کو کم کرنے کے لیے میں ساری رات اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے دے، مجھے جو بے سکونی لاحق ہوئی ہے اسے ختم کر دے، جو کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، میں اسے بدلنے پر قادر نہیں، میں تیری رضا میں راضی رہوں، مجھے ایسا کر دے۔ میں روتے روتے سو گیا تھا، صبح اٹھا تو دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا، میرا دل بالکل ہلکا پھلکا اور مطمئن تھا۔ میں اتنے عرصے سے خود سے جھوٹ بول رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، مگر آج میں خود سے صرف سچ سننا چاہتا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ صہیب ریاض جو ایک خود غرض انسان تھا، جو مغروریت اور فرعونیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جو انسانوں کو چیزوں کی طرح استعمال کرتا تھا، جو اپنے لیے ہر ناجائز بات کو بھی جائز سمجھتا تھا، جو تقدیر کو نہیں مانتا تھا، جو معاف کرنا نہیں جانتا تھا، وہ صہیب ریاض تو اسی روز مر گیا تھا جب ایک گلابی آنچل اس کے کمرے کی دہلیز پر گرا تھا۔ صہیب ریاض کو تو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا، وہاں سے جو چلا تھا وہ تو تیمور سجاد تھا، جس نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام ہی نہیں کیا تھا، جو بہت اچھا تھا، جو صرف محبت کرنا جانتا تھا۔ جزا اور سزا اپنے ہاتھ میں لینے والا وہ کون تھا؟ زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا، وہ ہر انتقام سے آزاد ہو گیا تھا۔ باقی محبت اور نفرت کسی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور صہیب ریاض کی موت کے ساتھ ہی اس کی تمام نفرتیں بھی مر گئی تھیں۔ اب تو سینے میں صرف ایک محبت بھرا دل دھڑک رہا تھا، جو اپنے پر آئے سب کے غم پر ایک سا دکھ محسوس کرتا تھا۔ میں شہلا عثمان کو جان سے مار دوں، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، یا اس کی لاش گدھ کے سامنے ڈال دوں، تب بھی اس کا بیٹا کہلاؤں گا۔ یہ کڑوی سچائی مجھے ہر قیمت پر تسلیم کرنی پڑے گی کہ میں نے ایک بد کردار عورت کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ میں مر بھی جاؤں تو یہ سچائی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور اگر یہی سچائی ہے تو مجھے اسے ماننا پڑے گا، کیونکہ میرے نہ ماننے سے سچائی بدلنی تو نہیں جائے گی۔ اوہ میرے خدا، اتنی سی بات سمجھنے میں نے اپنی عمر کے 32 سال گنوا دیے۔ 22 سال تک ایک ایسی بات پر جو میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی اور جسے میں بدل نہیں سکتا، خود کو اذیتیں دیتا رہا، کتنے دلوں سے کھیلا، کتنی آہیں سمیٹی، کتنوں کو دکھ دیا۔ یہ زندگی تو محبت کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی ہے، ہم اس میں نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ کتنی ہے نفرت کی زندگی؟ 60 سال، 70 سال، بہت سے بہت 100 سال، بس اتنی سی زندگی، اور اس میں انسان نفرتیں پالتا ہے، دلوں میں کدورتیں رکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے حسد کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ مجھے تو اگر 100 زندگیاں بھی اور ملے تو میں انہیں محبتوں کے ساتھ گزارنا چاہوں گا، اپنی اسی جنت میں۔ میری جنت؟ میں نے خود سے کہا، کیا اب وہاں میری جگہ ہوگی؟ کیا وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا وہ لڑکی ابھی بھی میری منتظر ہوگی؟ کیا وہ میری محبت کا یقین کر لے گی؟ ہاں، تم نے اپنے گناہوں کی بہت سزا پالی، اب جاؤ اپنی جنت میں۔ میرے اندر سے آواز آئی تھی، اور سنو، وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گی، کیونکہ محبت سمندر کی طرح ہوتی ہے، اس کا دل سمندر جتنا بڑا اور ظرف سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے۔ پھپھو کو دوا کھلا کر سلانے کے بعد وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ان دنوں وہ کچھ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی کلاس ڈور سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس نے دور سے ایک آدمی کو تیز تیز قدموں سے چل کر اپنی اس طرف آتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر گئی تھی، خان لالا کے ہوتے گھر میں کون گھس آیا؟ وہ ہلکے براؤن رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے آگے تانے خود کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتا وہ تیز تیز چلا آ رہا تھا۔ تیمور! اچانک اس کے دل سے آواز نکلی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بھاگتے ہوئے لاؤنج کے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی، بغیر سردی اور بارش کی پرواہ کیے۔ تیمور نے اسے نکلتے دیکھ لیا تھا اور خود بھی بھاگتا ہوا اس تک آ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، پورے 1 سال بعد۔ ہانیہ، میں بہت طویل مسافت طے کر کے آیا ہوں، کیا مجھے میری جنت واپس مل جائے گی؟ اس کے سوال میں کئی امیدیں تھیں، کئی اندیشے تھے۔
دیکھو مجھے مایوس مت کرنا، میں اس سہیب کو جو شیطان سے تھا مار آیا ہوں۔ تمہارے سامنے اس وقت تیمور کھڑا ہے، تمہارا تیمور، وہ تیمور جس سے تم نے محبت کی تھی۔ وہ بڑی آس سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ جواب میں اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی تھی، اتنی دیر کیوں کی آنے میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی۔ اور وہ اس کے جواب پر ایک دم پرسکون ہو گیا تھا، سارے اندیشے، سارے خدشے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے لبوں پر کتنے عرصے بعد بڑی دل فریب سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ دیر کہاں ہوئی ہے، ہم دونوں ویسے ہی ہیں، ہماری جنت ویسے ہی ہے، اور محبت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اس کے اشک صاف کرتا ہوا بولا، اور سنو ہانیہ، محبت کبھی نہیں ہارتی۔ وہ بڑے پر یقین لہجے میں بولا تھا۔ کوئی زنجیر ہو آہن کی، چاندنی کی، روایت کی، محبت توڑ سکتی ہے۔ یہ ایسی ڈھال ہے جس پر زمانے کی کسی تلوار کا سکہ نہیں چلتا۔ اگر چشمے تماشا میں ذرا سی ملاوٹ ہو، یہ آئینہ نہیں چلتا۔ یہ ایسی آگ ہے جس میں کوئی جلتے ہیں تو روحیں مسکراتی ہیں۔ یہ وہ سیلاب ہے جس کو دلوں کی بستیاں آواز دے کر خود بلاتی ہیں۔ یہ جب چاہے کسی بھی خواب کی تعبیر مل جائے، جو منظر بجھ چکے ہیں ان کو بھی تنویر مل جائے۔ دعا جو بے ٹھکانہ تھی اسے تاثیر مل جائے، کسی رستے میں رستہ پوچھتی تقدیر مل جائے۔ محبت روک سکتی ہے کسی گرتے ستارے کو، یہ چکنا چور آئینے کی کرچیں جوڑ سکتی ہے، جدھر چاہے یہ باغیں موڑ سکتی ہے۔ کوئی زنجیر ہو اس کو محبت توڑ سکتی ہے۔ محبت دلوں کی ملکہ ہے، اور میرے دل کی سلطنت پر جب اس ملکہ نے بڑے تمطراق سے قدم رکھا تو نخوت سے بولی تھی، جہاں میں رہتی ہوں وہاں کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اس مغرور ملکہ نے میرے دل سے تمام نفرتیں نکال پھینکی تھیں۔ آج میرے لیے میرے ماضی کی ہر ایک بات صرف ایک تلخ یاد ہے۔ اب یہ یادیں مجھے پاگل نہیں کرتی، میرے اندر کوئی شیطان بیدار نہیں ہوتا، کوئی فرعون نہیں جاگتا، انتقام کی کوئی آگ میرے اندر نہیں جلتی، اس لیے کہ محبت میرے ساتھ ہے۔ یہ بڑے پیار سے میرے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہتی ہے، اداس مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جس کے ساتھ محبت ہو اسے کسی بات کی کیا فکر۔ کتنا غلط کہتا تھا میں کہ محبت انسان کو کمزور اور بزدل بنا دیتی ہے۔ محبت تو انسان کو بہت بہادر بنا دیتی ہے، اسے صبر کرنا اور معاف کر دینا سکھاتی ہے۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں وہ بزدل تو نہیں ہوتے، وہ تو بہت عالی ہمت ہوتے ہیں۔ محبت عام سے انسان کو بہت خاص بنا دیتی ہے، یہ انسان کو بہت اچھا بنا دیتی ہے، اس میں فرشتوں کی سی صفات پیدا کر دیتی ہے۔ محبت اگر انسان کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتی ہے تو اس میں انسان خوش موت کو بھی بڑی بہادری سے گلے لگا لیتا ہے۔ محبت ساگر جیسی ہوتی ہے، اسی کی طرح بے قرار اور لامحدود، اپنے اندر کئی انمول خزانے چھپائے ہوئے۔ یقین کریں محبت بہت خوبصورت ہے، اور یہ جس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اس کو بھی اپنی طرح خوبصورت بنا دیتی ہے۔